اور تم یہ چیک کرو لوگ. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. صبح پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زریاب عارف اور میرے ساتھ ہیں محمد شعیب. باہر موسم گرم ہے, یہاں موسم کیسا ہے؟ یہاں پہ تو موسم عجیب ہی ہوا کیا تھا. نہیں آپ کو آواز پتہ نہیں کیوں نہیں مجھے نہیں آ رہی ہے. مجھے پھر ایسے مجھے لگتا ہے مجھے شاید مائک چیک کر لینی چاہیے. جی ہم آن ایئر آ چکے تھے, آپ اس کو چیک کیجیے. جبکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ موسم کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کل ہم نے یہ کہا تھا کہ موسم جو ہے وہ گرم خوش تو ہے لیکن شاید کہیں کہیں پر مطلع ابر آلود ہو جائے. کل شام میں اور ذرا ڈسکس بھی کر رہے کہ شاید موسم بہتر ہو, لیکن ایسا کوئی چکر نہیں ہے جناب. موسم گرم ہے, بیشتر علاقوں سے خبریں ایسی ہی موصول ہو رہی ہیں اور یہ پھر آج پھول توڑ کے آئی اور آج میری سماعتیں ایک بار پھر سے بحال ہوئی. یہ دیکھیں یہ کیونکہ اسپرنگ نے تو ہمیں انجوائمنٹ کرنے کا موقع دیا نہیں کہ ہم لوگ اسپرنگ سیزن کو تھوڑا سا انجوائے کر سکتے, تو میں نے کہا چلو سمر سیزن میں ہی ہم جو ہے یہ جو پھول ہے یا اس کی جو فیسٹیوٹی ہے اس کو انجوائے کر لیتے ہیں. اور ویسے بھی بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹرینڈز چینج کرنے چاہیے. اور جو پیچھے آپ کی آوازیں لگتی ہیں پھول چور, وہ اگر جرمانہ کرنے پر آئے تو پتہ نہیں مجھے کتنا جرمانہ ہو جائے گا, کیونکہ ڈیلی میں کوئی نہ کوئی پھول توڑ لیتی ہوں اپنے وارڈروب سے, اس کے کلر سے ریلیٹڈ. بٹ اینی ویز اچھے لگتے ہیں اور کچھ لوگ تو اس کو لائک بھی کرتے ہیں. اور کہ کیا پتا کوئی اسے جو ہے وہ اپنے عید کی لک میں کیری کر لے. اور ہو سکتا ہے ذرا آپ اب کوئی ٹرپ پلان کرے تو گلگت بلتستان سے کوئی خاص پھول لے کر آئے. ہوئے ہاں, کیونکہ وہاں پر تو موسم اس وقت خاصا بڑا پیارا سا ہے. کیونکہ کہا ہی جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں چند ایک مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا بھی امکان ہے. تو ویسے تو صبح پاکستان کی ٹیم پلان کرتی ہی ہے شوٹس اپنے, جب بھی موسم بہتر ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہیں کسی دور علاقے میں جا کے وہاں کی خوبصورتی کے بارے میں, وہاں کے کلچر کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں. تو لیٹس سی کہ ہم اور ہماری ٹیم مل کر کبھی پلان کرتی ہے آفٹر رمضان, کیونکہ رمضان میں تو ہلنے کی بھی ہمت نہیں ہے, بالکل ہمت نہیں ہے. تو یہ موسم ہے. اور اچھا اس وقت آج اسلام آباد کا موسم تو پیارا ہے ہی. کل جب میری گھر والوں سے بات ہو رہی تھی اور دوستوں سے بات ہو رہی تھی, کہتے کہ لاہور کا موسم بھی بڑا پیارا ہو گیا. زبردست جی, اللہ کرے اب یہ آگے جو باقی روزے رہ گئے ہیں 15-17 اس میں موسم اچھا رہے. تھوڑا سا افطار اور سحر کی ٹائمنگز ہیں وہ بھی آپ کر لیتے ہیں. فقہ حنفیہ کے مطابق آج اسلام آباد میں روزہ 6:43 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:53 پر ہوگا. بالکل. اور جو انتہائی سحر ہے وہ انتہا جو ہے وہ بتا دیتے ہیں آپ کو اس کی. کل فقہ حنفیہ کے مطابق سحر کے جو اوقات کار ہے وہ 4:09 ہیں. اتنی جلدی؟ اچھا. اور فقہ جعفریہ کے مطابق 4:03 پر سحری کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جائے گا. مطلب یعنی کہ 3:30 بجے میں اٹھ رہی ہوں, ٹھیک ہے, اس کا مطلب آدھے گھنٹے میں تو میں کھا پی کے فارغ ہو سکتی ہوں. بالکل جی, ہے نا. تو یہ جو ہے یہ ذرا بالکل ٹھیک رہے گا. لیکن ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے کہ بندہ کچھ کھائے کچھ پیے. رات کا ہضم ہوتا نہیں کہ صبح سحری ہو جاتی. اور آج تو میرے کو ہوسٹ اپنا پیٹ خراب کر کے آ گئے ہیں. ان کی حالت انتہائی نازک ہے. حالانکہ آپ گواہ ہیں کہ میں نے کل زیادہ نہیں کھایا تھا. ویسے واقعی شعیب نے کل نہیں کھایا. شعیب کو میں نے کل ایسا دیکھا جو جیسے میں جب کیٹو کر رہی تھی اور میں بڑا مختصر سا کھاتی تھی اور بڑا چن کر کھاتی تھی, تو کل میں نے شعیب کو ایسے دیکھا کہ انہوں نے صرف شربت پیا تھا اور فروٹ چاٹ کھائی تھی. اس کے علاوہ مجال ہے کہ انہوں نے کسی اور چیز کو ہاتھ لگائی ہو. ہاں کھانا تھا تو کھانا کا بھی تھوڑا سا پورشن تھا, لیکن پیٹ کیوں خراب ہو گیا پھر بھی. بس یہی مسئلہ, باہر سے کچھ کھا لوں پیٹ خراب ہو جاتا ہے. یا بیگم کی نظر لگ جاتی ہے, کہتی گھر میں ہی کھائیں ہمارے ساتھ, باہر بالکل نہ کھائیں. بٹ اینی ویز آپ لوگ بھی کھانے پینے میں تھوڑی احتیاط برتیں. نہیں, ایک غلطی مجھ سے ہوئی نظر یار, مے بی دیٹ از دی ریزن کہ میں نے واپس آ کے تربوز کھایا تھا. ہاں رات کو سونے سے پہلے حالانکہ ہم نے رپورٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے تربوز جو ہے وہ صبح کھانا ہے, نہار منہ کھانا ہے, لیکن میں نے دیکھا اس پہ عمل نہیں کیا. نہار منہ کھانا نہیں, نہار سحری کھا کے بیٹھ گئے. اور پھر اس کے بعد ان کے جو معاملات ہیں اندر کے وہ انتہائی گمبھیر ہو گئے ہیں. اور یہ صورتحال سے وہ کیا کہتے ہیں دو چار ہے. اور کہتے ہیں نا بعض اوقات ملک اس پہ نازک حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو یہ فی الحال صبح پاکستان ان کی وجہ سے نازک صورتحال سے متحمل ہے. So let's see کیا ہوتا ہے. نہیں میں کوشش کروں گا کہ میری طبیعت کا کوئی امپیکٹ ہمارے شو پر نہ ہے. اینی ویز یہ جب افطار کی بات کریں, ایسے میں ایک خبر ہمارے پاس فٹ بال گراؤنڈ سے بھی ہے. جرمن فٹ بال لیگ یہاں پر جو ریفری ہیں انہوں نے افطار کے وقت میچ رکوا دیا, چونکہ میچ میں شریک ایک مسلم کھلاڑی تھے. نیاختے ان کا روزہ تھا جسے افطار کروانے کے لیے کھیل رکوایا گیا. ریفری کی اقدام پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے, اور روزہ افطار کروانے کے لیے میچ رکوانے کا جو واقعہ ہے یہ تاریخ میں پہلی
بار پیش آیا ہے اور اس کو خاصا سراہا جا رہا ہے کہ جو پلیئرز جن کا روزہ ہو ان کے لیے بڑے زبردست یہ ہے کہ ان کی ریفری کی طرف سے جو ہے یہ میچ رکوایا گیا. آج اب یہ ہم نے افطاری کی بات تو کی لیکن اب ذریعہ آپ کی سحری بھی آج خاصی مختلف تھی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھا کہ کل جب افطار پہ گئے ہوئے تھے جس کا حوالہ پہلے میں نے شیپ کے سلسلے میں آپ کو دیا, اب وہاں پہ اپنے کھانا شانا کھا رہے جو کہ روٹین سے ہٹ کر کھایا کیونکہ عموماً آپ کھانا کھاتے نہیں, افطار کے بعد ڈنر بفے لگ جائے تو آپ لے لیتے ہیں کچھ نہ کچھ کھانا. اب وہ رات تک کھانا ہضم ہی نہیں ہوا. اب میں سحری پہ اٹھی کہ میں کچھ کھا لی تو پھر میں نے کہا یار اگر میں نے ایک لسی کا گلاس پینا ہے اور اس کے بعد میں نے پیٹ میں پانی بھی ڈالنا ہے تو جو کھاؤں گی وہ کہاں جائے گا, یا جو کھا لوں گی تو پھر یہ دونوں کہاں جائیں گے. ہم نے سنا ہے کہ ہر چیز کی اپنی جگہ ہوتی ہے, پتا نہیں لیکن مجھے نہیں لگ رہا تھا. اچھا نہیں وہ دیکھیں نا, اب میں نے ایک گلاس لسی پی یا لی ہے شیب, وہ آخری 5-6 گھونٹ بھی مجھے نہیں سمجھ آتی میں نے کہاں پہ سٹور کرنے ہیں. اچھا ویسے لسی پی کے نیند آئی آپ کو؟ ایسی ویسی میں غنودگی کی حالت میں, مجھے لگ رہا تھا صبح ڈرائیو کرتے میں کہیں مار وور دوں گی, ٹھیک ہے میں نے گلاسز پہنے اور جہاں پہ مجھے تھوڑی سی اشارہ بند ملتا تھا نا میں پاور نیپ لینا شروع کر دیتی تھی. سونا نہیں ہے کیونکہ اس پہ بھی صبح پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا, تو ایسا بالکل نہیں کرنا. لیکن لسی کی بات جو ہم کر رہے ہیں, لسی یہ کتنی اس کی افادیت ہے, بالخصوص رمضان المبارک میں ایک رپورٹ ہمارے پاس ہے. اچھا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دن پوری کرنی. لسی پہ رپورٹ دکھائیے جی. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر مسلمان پر فرض قرار دی گئی ہے, لیکن گرمیوں کے روزے رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے روزے دار حضرات اس موسم کے اثرات سے بچنے کے لیے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں, جس میں ایک لسی بھی ہے. ایسے تو عام طور پہ لوگ افطاری کے ٹائم پیتے ہیں, لیکن یہ پینے کی چیز سحری میں, اس سے آپ کا روزہ بہت اچھا گزر جاتا ہے, پیاس نہیں لگتی, بہت اچھا. ناشتے میں آپ کوئی نہاری کھاتا ہے, کوئی پائے کھاتے ہیں, وہ گرم چیزیں ہوتی ہیں, اس کے ساتھ جب بعد میں آپ لسی پیتے ہیں تو سارا دن یہ آپ کو جگر کو بھی ٹھنڈا رکھتا ہے اور پیاس سے دور رکھتا ہے. پاکستان میں لسی کی کئی اقسام کو پسند کیا جاتا ہے. ویسے لسی کا مزہ تو میٹھی لسی میں ہی ہے, لیکن شوگر والے حضرات نمکین لسی بھی پی سکتے ہیں. اور تو اور اگر مزہ دوبالا کرنا ہوتا ہے, پیڑے والی لسی پی کر بھی مزہ لیا جا سکتا ہے. لسی انسانی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے, خاص طور پر موسم گرما میں. چائے کے بعد اس کو بھی مشروبات کا مرشد مان لیا جائے تو کوئی حرج نہ ہوگا. اچھا مجھے یاد ہے کل نا اس افطار کے بعد میں اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکلا تو سب چائے پیتے ہیں, چائے کے شوقین ہیں, چائے پی رہے تھے تو میں چائے نہیں پیتا. تو ویٹر آیا, کیونکہ آپ کے دادا وہ کافی پیا کرتے تھے تو آپ بھی کافی. جی دادا وہ بھی کیپچینو نہیں پیتے تھے. تو وہ ہوا ہے کہ میں نے اس ویٹر سے کہا کہ لسی ہے, اس کا جواب تھا جی ہاں نہیں ہے. اچھا سیریسلی لٹرلی ہوا, اور ہم سب نے ایک دفعہ یوں دیکھا تو یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ, the way he said جی ہاں نہیں ہے. یار کیا ہے, میرے ساتھ کل یہ بھی ہوا ہے. نہیں تو آپ تو بے ٹائم چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا, تو بندہ وہاں پہ کیا کرے, مطلب یہ نہیں کہ مان لیا کہ بھائی آپ کو یہ چیز پسند ہے, لیکن اگر آپ رات کے کھانے پہ لسی مانگیں گے پھر تو وہ آپ کو جی ہے نہیں بولے گا. یہ کیا طریقہ ہے, جی ہاں نہیں ہے, مطلب I was like what. چلیں جی بڑھتے آگے. اب ذرا ہم حکومت کی بات کرتے ہیں اور جو پاکستان سپیڈ میں کام ہو رہا ہے اس کی بات کرتے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے ہدایت کی ہے کہ عام آدمی کی جو معاشی حالت ہے وہ بہتر بنائی جائے اور مہنگائی پر قابو پایا جائے, اور اس کے لیے فوری سٹیپس لیے جائیں. جو سٹیپس ہیں, میئرز ہیں, وہ لیے جائیں. وزیر اعظم نے ملک کی مجموعی معاشی صورتحال کی بہتری کے ساتھ ساتھ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کا حکم دے دیا ہے. بالکل, اور ایسے میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ملک کی معیشت کی موجودہ صورتحال پر بھی جو ہے وہ ایک اہم اجلاس ہوا وفاقی دارالحکومت میں, اور وہاں پر ان کو وزارت خزانہ کی جانب سے موجودہ ملکی معیشت کی صورتحال سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا. اب اس اجلاس میں شاہد خاقان عباسی صاحب, احسن اقبال صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ اور زبیر عمر, عائشہ غوث پاشا صاحبہ, طارق محمود پاشا اور بلال کیانی اور متعلق افسران نے شرکت کی. تو اس میٹنگ کو دیکھنے کے بعد اور اس میں موجود شرکاء کو دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاشی اشاری بہتری کی جانب گامزن کرنے کے لیے جتنی بھی تمام اعلیٰ شخصیات تھیں ڈیفینیٹلی اپنے سیاسی خط کے اعتبار سے اور اپنے گورننس کے اعتبار سے, اپنے کاموں کے اعتبار سے خاصا ایک قد کاٹ رکھتی ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے جو معاشی پالیسیاں ہیں انہیں ڈیزائن کیا جاتا ہے. لیٹس سی کہ پاکستان آنے والے دنوں میں کس طرح سے بہتری کی طرف گامزن ہوگا. تو ایسے میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے شریک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی, اور آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم کو وزارت عظمیٰ منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی ہے. I really wanted to ask کہ
शहबाज शरीफ साहब थकते नहीं हैं क्या? कल सुबह 7 बजे मेट्रो स्टेशन, फिर जो अभी हमने उससे पहले खबर शेयर की जो मुल्क की मजमूई माशी सूरत हाल है, फिर पीएम हाउस में ऐसी मीटिंग्स और इसके अलावा कई मीटिंग्स, यानी वाकई मैं पूछूंगा इनसे किसी वक्त कि अब शहबाज शरीफ साहब आप क्या खाते हैं? आप थकते ही नहीं है माशाल्लाह। आपको रोजा नहीं लगता? बिल्कुल, आप लस्सी नहीं पीते? यानी अल्लाह करे ऐसी ही एनर्जी माशाल्लाह इनकी रहे और पाकिस्तान एट स्पीड रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत की तश्कील में जो ताउन है उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के लिए खुदा से दुआ गो हैं। मुशावरत भी होगी, बाहमी ताउन भी होगा, तब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तब पाकिस्तान एट स्पीड हमें नजर आएगा और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना ये है हमारा वरीन मकसद और इसके लिए हमने संभाली है हुकूमत और इस पर हम काम करेंगे। तमाम नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे मुल्क आगे बढ़ सके, एक आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली आ सके, उस आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ सके। अच्छा, ये तो हमने खबर आपसे शेयर किया। अब एक और मामला भी है, उस पर भी खासा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, कल उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बहुत अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुसल्लह अफवाज का मौक़िफ़ वाज़ेह था। जो एलामिया है उसका हवाला दिया और कहा कि उसमें साजिश का कोई जिक्र नहीं किया गया। मुल्की बका जमहूरियत में है और पाकिस्तान में अब कभी माशाल्लाह नहीं लगेगा। ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी और इसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान से फौजी अड्डे कभी नहीं मांगे, ना ही हमने दिए हैं, और अगर ऐसा मांगने की बात होगी तो जवाब क्या होगा वो भी उन्होंने बता दिया। DGISPR ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और उसकी क़यादत के खिलाफ बेबुनियाद किरदार कोशी की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल, और ऐसे में आर्मी चीफ रवा साल नवंबर में रिटायर्ड हो जाएंगे। ये भी अपनी नौयत का एक अहम बयान था जो कि कल तर्जुमान फौज की जानिब से, पाक फौज की जानिब से दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस सिलसिले में उन्हें एक्सटेंशन के मामले पर तौसी के हवाले से कहा भी गया तो उनकी तरफ से ये इरादा किया गया है कि वो इस ऑफर को कबूल नहीं करेंगे। लिहाजा एक बार फिर से उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ का जो निज़ाम है उसके पीछे जितने भी क्या कहते हैं ऐसे लोग हैं जो कि कारफरमा हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान जमहूरियत की जानिब आगे बढ़ेगा और जमहूरियत में ही पाकिस्तान की बका छिपी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कुछ लेटेस्ट अपडेट, आपको इस हवाले से भी देते हैं कि पाकिस्तान मुत्तहिदा की गैर सरकारी तंजीमों की कमेटी के लिए दोबारा रुकन मुंतखब हो गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी बराए गैर सरकारी तंजीमों के लिए 7वीं मरतबा दोबारा मुंतखब हुआ है। अब ये इंतखाब 13 अप्रैल 2022 को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल में हुआ है। एग्जैक्टली, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इससे मुतालिक कहा है कि कमेटी UN के काम में गैर सरकारी तंजीमों की शिरकत को कंट्रोल करने वाले जो कानूनी फ्रेमवर्क हैं उसके नफाज की निगरानी करता है। उन्होंने कहा कि NGOs की कमेटी के रुकन के तौर पर पाकिस्तान UN और सिविल सोसाइटी की तंजीमों के दरमियान जो ताउन है, जो एक ब्रिज है, उसको फ़रोग़ देता रहेगा, उसका किरदार अदा करता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ख़बरें वो भी शेयर करते हैं और पास आज एक आर्ट से मुतालिक ख़बर भी है, चूँकि आज हम जब आर्ट को देखते हैं और कुछ आर्टिस्ट से हम बात करते हैं तो एक तो ये कि उनकी तख्लीकी सलाहियतें जब हम जानते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और आज दुनिया भर में आज का दिन मनाया जा रहा है और इस दिन के मनाने का मकसद ये है कि हम आर्ट से एक तो लुत्फ़अंदोज़ हों, इसका फैलाव हो, इसको जो तरक्की मिलनी चाहिए वो मिले। इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार की है, आपको दिखाते हैं। साल पहले मुसव्विर लियोनार्डो डा विंची ने कैनवस पर रंग बिखेरे तो मोनालिसा की शाहकार तस्वीर तख्लीक हो गई। पेरिस में वाक़या मशहूर लूव म्यूजियम में इस शाहकार की एक झलक देखने के लिए आज भी लोगों का तांता बंधा रहता है। आर्ट के आलमी दिन इस अजीम मुसव्विर की सालगिरह के मौका पर इन्हें खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। लियोनार्डो डा विंची अपने तख्लीक करदा फनपारे के जरिए आज सदियों बाद भी हमसे महवे कना है। कहा जाता है फन की जुबान हर दौर की आकाश होती है। मुसव्विर कैनवस पर रंगों के जरिए माशरे की अक्कासी करता है। आर्ट एक ऐसा पैगाम है जिसका रूह पर गहरा असर पड़ता है और जिंदगी को बामानी बना देता है, क्योंकि आर्ट ख्यालात, जज्बात और एहसासात के इजहार का बेहतरीन जरिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2019 में आर्ट का आलमी दिन मनाने का आगाज किया, जिसका मकसद था कि माशरे
اور آرٹسٹ کی تخلیقات کے درمیان رابطے مزید مستحکم بنائے جائیں۔ آرٹس کے وسیع طریقوں سے اظہار میں آگہی بڑھانے کی حوصلہ افزائی کی جائے اور پائیدار ترقی کے لیے مصوروں کی خدمات کو اجاگر کیا جائے۔ آرٹس کے وسیع طریقوں سے اظہار میں آگہی بڑھانے کی حوصلہ افزائی کی جائے اور پائیدار ترقی کے لیے مصوروں کی خدمات کو اجاگر کیا جائے۔ چلیں تو آرٹ سے متعلق ہم نے بات کی ہے، آگے بڑھیں گے۔ پاکستان کے 75ویں یوم آزادی سے متعلق جاری تقریبات کی بات کرتے ہیں اور اس کے سلسلے میں بلغاریہ میں پاکستانی سفارت خانے نے بلغاریہ کی نیشنل لائبریری میں پاکستان کارنر قائم کر دیا ہے۔ واو، بڑا خوبصورت یہ کارنر سننے میں آ رہا ہے۔ تو اس کارنر لائبریری آف پاکستان وزارت خارجہ پاکستان کی طرف سے تحفے میں دی گئی ہے اور کتابوں اور سفارت خانے کی طرف سے عطیہ کردہ یادگاروں کے ساتھ قائم کیا گیا ہے اسے، اور اس کارنر کا افتتاح مشترکہ طور پر بلغاریہ میں پاکستان کی سفیر مریم آفتاب اور نیشنل لائبریری کی ڈائریکٹر ڈاکٹر کرسمر نے کیا ہے، جس میں نیشنل لائبریری کے عملے، ماہرین تعلیم اور مقامی میڈیا کے نمائندگان نے شرکت کی ہے، جبکہ کارنر کے قیام سے مقامی لوگوں کو پاکستان کے بارے میں آگاہی دینے اور لوگوں کے درمیان روابط کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ تو یہ کل کی جو تقریب ہے اور یہ جو کارنر ہے یہ ہم آپ کو اس وقت سائیڈ ونڈو میں دکھا رہے ہیں۔ کل اس کا انعقاد کیا گیا اور بڑی ایک اسپیشل سی یہ نیوز ہے جس کے حوالے سے ہم نے یہ جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ اب تک دی ہے۔ اور یہ دیکھیے گا ذرا، کچھ بہت سے ایسے فن پارے ہیں جو کہ آپ کو اس ونڈو میں نظر بھی آ رہے ہیں، کتابیں تو وہاں پر موجود ہیں ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بڑے خوبصورت جو آرٹ ڈیزائن ہیں وہ بھی وہاں پر رکھے گئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، زبردست جی۔ اب بڑھیں گے آگے، ایک اور خبر ہمارے پاس ہے۔ پاکستان کی فلم صنعت میں امجد بابی سریلی اور مدھر دھنیں ترتیب دینے کی وجہ سے ان کو صرف یاد نہیں کیا جاتا بلکہ ظاہر ان کا کام ایسا ہے کہ جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ان کا زبردست کام رہا اور انہوں نے اس فن میں نئے تجربات بھی کیے اور خود کو جدت پسند ثابت کیا۔ آج امجد بابی کی 17ویں برسی ہے، 17th برسی ہے ان کی، تو ان کا کیریئر، اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ لازوال دھنوں کے خالق موسیقار امجد بابی 1942 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ 1960 میں انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ بطور موسیقار ان کی پہلی فلم راجہ جانی تھی، جس کی نمائش 1976 میں ہوئی۔ فلم گھونگھٹ، پرورش، کبھی الوداع نہ کہنا، نادیہ روبی، نزدیکیاں، سنگم، چیف صاحب، گھر کب آؤ گے، یہ دل آپ کا ہوا جیسی کامیاب فلموں کے لیے امجد بابی نے لازوال دھنیں تخلیق کر کے شہرت حاصل کی۔ امجد بابی کا فنی سفر 40 سال پر محیط ہے۔ امجد بابی ان موسیقاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری میں ممبئی کے گلوکاروں کو بھی متعارف کرایا اور اپنے فن میں انفرادیت اور جدت کی بدولت مقبول ہوئے۔ فلمی صنعت کے لیے کئی لازوال دھنیں ترتیب دینے والے امجد بابی 15 اپریل 2005 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جی، تو ان کے خدمات جو ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، اور جیسے کہ ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا نام روشن کرنے میں کوئی بھی کردار کیوں نہ شامل ہو، یہ قوم اس قدر محبت کرنے والی ہے اور جذباتی بڑی قوم ہے، تو لہٰذا اپنے پیاروں کو کبھی بھولتی نہیں۔ بٹ اینی ویز آگے بڑھتے ہیں اور کچھ معاشرے اشارے جو کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بہتر بنایا جائے، کچھ ایسے جو ہیں وہ سٹیپس لیے جائیں۔ تو ایسے میں اسٹاک ایکسچینج کی طرف سے بھی ایک سٹیپ لیا گیا، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کی جانب سے ایک ٹائم جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا تمام آفیسز کے لیے، اور کہا گیا تھا کہ تمام جتنے بھی دفاتر ہیں وہ صبح 8 بجے کھلیں گے، لیکن اس کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے کاروباری وقت کو ری شیڈیول کیا ہے اور ایک نیا شیڈیول جاری کیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 18 اپریل سے یعنی کہ منڈے کے روز سے اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، جس کے مطابق پیر سے جمعے تک کاروبار کا آغاز 9:17 پر ہوگا، اور پیر سے جمعرات جو کاروبار کا اختتام ہے وہ دوپہر 1:30 پر ہوگا۔ جمعہ کو کاروبار کا اختتام دوپہر 12:30 پر ہوگا۔ تو یہ نئے اوقات کار ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے، جو کہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیے ہیں۔ اب ایک اور خبر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے متعلق، جنہوں نے کہا ہے کہ 2016 میں پاکستان نے قطر مارکیٹ کے مقابلے میں مناسب اور کم قیمت پر LNG کی خریداری کا ایک معاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے ٹویٹ کی اور کہا کہ معاہدے سے توانائی بحران پر قابو پانے میں مدد ملی تھی
انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ہمیشہ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے پر قطر کے امیر کے مشکور ہیں. تو ایک تو اس معاہدے کا حوالہ بھی دیا اور امیر قطر کا شکریہ بھی ادا کیا. تو یہ جو ہے وہ ابھی بھی ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نو منتخب وزیر اعظم جو ہیں ان کے جو ہی انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا اس سلسلے میں بہت سارے ممالک کی جانب سے، ان کے وزراء خارجہ کی جانب سے، ان کی کیبنٹس کی جانب سے انہیں مبارکباد پیش کی جا رہی ہیں، تہنیتی پیغامات بھیجے جا رہے ہیں. اور ایک بہت اچھا سلسلہ ہے کہ ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان نے خطے صرف امن کا قیام یقینی بنانا ہے، بلکہ اگر ہم پاکستان میں معاشی اشاریوں کی بہتری کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گراف ہے وہ آس پاس کا جو آپ کا علاقہ ہے، آپ کا خطہ ہے، آپ کا ملک ہے، وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں، وہاں کی جو معیشت ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل بالکل. اب سمجھی جاتی ہے. بڑھتے آگے ایک سپورٹس اپڈیٹ اور ہے ہمارے پاس. سری لنکن ویمن کرکٹ ٹیم اگلے ماہ پاکستان کا دورہ کرے گی اور یہ ٹیم 19 مئی کو کراچی پہنچے گی. دونوں ٹیموں کے درمیان 3 T20 اور 3 ون ڈے میچز کھیلے جائیں گے. کراچی میں 3 روزہ ٹریننگ سیشن کے بعد T20 سیریز کا آغاز 24 مئی سے ہوگا. بالکل. اور دوسرا میچ 26 جبکہ تیسرا اور آخری T20 میچ 28 مئی کو کھیلا جائے گا، جبکہ T20 سیریز کے بعد دونوں ٹیمیں ICC ویمنز چیمپئن شپ کے سلسلے میں ایک روزہ سیریز میں مد مقابل ہوں گی. اور 3 میچز کی سیریز کا پہلا میچ 1 جون کو ہوگا، جبکہ دوسرا ایک روزہ میچ 3 جون، جبکہ تیسرا میچ 5 جون کو کھیلا جائے گا. بڑی گرمی میں یہ میچز کھیلے جا رہے ہیں. تاہم تمام میچز کراچی کے ساؤتھ اینڈ کلب میں ہوں گے، الٹا کراچی میں ہوں گے. یہ تو بہت زیادتی ہے بھائی. نہیں زیادتی کی بات نہیں ہے. اب وہاں پہ تو ہوائیں چل رہی ہیں کچھ کچھ ہوائیں چل رہی ہیں. اللہ کرے کہ کراچی کا موسم جو ہے وہ ان دنوں بہتر ہو جائے، کیونکہ شائقین نے بھی ڈیفینیٹلی کرکٹ گراؤنڈز کا رخ کرنا ہوتا ہے. اور پھر جو ٹیم ہماری اندر میدان میں اتری ہوئی ہوتی ہے اس نے بھی خاصی دھوپ کی تپش کو جو ہے وہ آبزارو کرنا ہوتا ہے، کھیلنا ہوتا ہے. اور ایسے میں جو ہوتا ہے کہ گرمی بہت زیادہ چونکہ بڑھ جاتی ہے تو بعض اوقات پلیئرز ہیں اور پھر ہماری بڑی ویمن کرکٹ ٹیم ہے تو بے شک صنف آہن ہے، لیکن کیا کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا نازک تو ہوتی ہیں. چلے لیکن اللہ کرے گا بڑا اچھا یہ میچز بھی ہو جائیں گے. اب ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں، جس کے قیام کو آج 27 سال مکمل ہو چکے ہیں. 15 اپریل 1994 اس کا قیام عمل میں آیا تھا. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ایک بین الحکومتی تنظیم ہے اور مختلف ممالک کے درمیان بین الاقوامی تجارت کو منظم کرتی ہے. بالکل. اور حکومتی اس تنظیم کا استعمال بین الاقوامی تجارت کو کنٹرول کرنے والے قواعد کو قائم کرنے، ان پر نظر ثانی کرنے اور ان کو نافذ کرنے کے لیے کرتے ہیں. پاکستان اس تنظیم کا رکن ہے اور پاکستان نے یہ رکنیت 1 جنوری 1995 کو حاصل کی تھی. تو لیٹس سی کہ اب کچھ کیا نئے فیصلے متوقع ہیں یہاں پر اور آنے والے دنوں میں یہ کس طرح سے یہ جو یونین ہے، یہ جو جہاں پہ یہ ٹریڈ کا جو سسٹم ہے وہ کتنا فعال اور مددگار ثابت ہوگا. بالکل. اب بڑھیں گے آگے. آج سمیت دنیا بھر میں جو مسیحی برادری ہے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ گڈ فرائیڈے کا دن آبزرو کر رہی ہے. گڈ فرائیڈے جسے پاک جمعہ بھی کہا جاتا ہے، اس موقع پر ملک کے مختلف شہروں میں جو چرچز ہیں وہاں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا جائے گا. مسیحی برادری کے عقیدے کے مطابق گڈ فرائیڈے کی جو دعائیہ تقریبات ہیں اس کا مقصد کرائسٹ کے دکھوں کو یاد کرنا ہے. عیسائی عقیدے کے مطابق گڈ فرائیڈے وہ دن ہے جب حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تھا اور اس دن کی مناسبت سے روایتی جلوس میں شرکت کے لیے ہزاروں عیسائی عقیدت مند بیت المقدس کے قدیم شہر میں جمع ہوتے ہیں. بالکل. اور جلوس شرکا کی شرکا جو ہیں جلوس کے شرکا شہر کے قدیم تنگ گلیوں سے گزرتے ہیں، جبکہ عیسائی عقیدے کے مطابق ان قدیم اور روایتی راستوں کو دکھوں کا راستے کا نام بتایا جاتا ہے. ناظرین یہاں پر ہم ایک اور بات آپ سے یہ بھی کریں گے کہ آج پاکستان میں مسیحی برادری مکمل آزادی سے اپنے تہوار مناتی ہے اور یہ ہے قائد کا پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان، جہاں ہر کوئی اپنے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی آزادی سے گزارنے کے لیے آزاد ہے. اور ایسے میں جب ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں تو کوشش یہ کی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز جسے ہم ریاستی ادارے کا نام دیتے ہیں اس کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ریاستی ادارہ ہے تو ریاست کی چھتری تلے، ریاست کے جھنڈے تلے تمام مائنورٹیز اور میجورٹی یعنی کہ پاکستان اور پاکستانی مسلم جو ہیں وہ سب ایک جھنڈے تلے موجود ہیں. کیونکہ کوئی بھی دکھ کی گھڑی ہو، کوئی بھی سکھ کی گھڑی ہو، ہمارے مسیحی بہن بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا فعال کردار ادا کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی اس پہ بات کریں گے آج، لیکن چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے.
इरशाद बारी ताला, ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें तख्लीक किया और उनको भी जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। जिस ज़ात ने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया और आसमान को छत और आसमान से पानी उतारा और इसके ज़रिए तुम्हारे लिए फलों का रिज़्क़ निकाला, तो तुम अल्लाह का किसी को शरीक न बनाओ और तुम जानते हो। इस मुबारक माह रमजान का दूसरा अशरा बाइस मग़फ़रत है। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। जिधर वो आली मकाम होगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हमने आपके साथ शेयर किया था कि आज दुनिया भर में तमाम मसीही बरादरी जो है वो अपना गुड फ्राइडे इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मना रही है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान में भी जो हमारी अक़लियती बिरादरी है, हमारे मसीही बहन भाई हैं, वो भी इसी तरह से अपने इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इस दिन की जो मुनासबत है, इसकी जो सेलिब्रेशंस हैं, वो तो डेफिनेटली वही हमें बता सकते हैं कि इसकी अक़ीदतमंदी क्या है और इससे जो बाहमी हम आहंगी है उसका क्या मैसेज कन्वे होता है, और साथ ही साथ ये कि जो अखुवत और भाईचारे का जो पैगाम है एक मज़हब से दूसरे मज़हब में एक अक़लियती बिरादरी एक अक्सरियती बिरादरी को किस तरह से कन्वे करती है। तो इसी मामले पर बात करने के लिए इस मुनासबत से जिन्हें हमने प्रोग्राम में आज इन्वाइट किया है उनका तारुफ, उनका इंट्रोडक्शन आपसे पहले करवा देते हैं। प्रोग्राम में आज तशरीफ लाए हैं बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद साहब, बिशप ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी डायोसिस। आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद साहब, वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, शुक्रिया। कोई गलती तो हमने नहीं की? नहीं। चले ये बताइएगा कि चूंकि ये गुड फ्राइडे है तो इतनी आगाही हमें भी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मसीही बिरादरी जानती है कि गुड फ्राइडे क्या है। हम किस तरह से एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करते हैं गुड फ्राइडे के नाम से, और आपके दीन में, आपके मज़हब में इसकी अहमियत क्या है? आज दुनिया भर में मसीही गुड फ्राइडे का त्यौहार बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे रोज़ों के याम थे, 40 दिन रोज़ों के हमने रखे, और आखिर में जो रोज़ों के आखिरी हफ्ता है
یہ اس کا نقطہ عروج ہے جہاں پر وہ مشن جو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے دنیا میں آ کر پورا کرنا تھا وہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو آج کے دن خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت سے وہ مشن جو اسے زمین پر آنے کے لیے سونپا گیا تھا اسے پایا تکمیل تک پہنچایا، اور اپنے جی اٹھنے سے اس نے ساری انسانیت کو ابدی زندگی کا وارث بنا دیا۔ زبردست۔ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ گڈ فرائیڈے کے بعد مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار مناتی ہے، 2 روز کے بعد ایسٹر، تھوڑا سا اس کی مناسبت بھی بتائیے گا۔ جیسے میں نے بتایا کہ آج خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کا دن ہے، اور وہ خدا باپ کے مشن کو اس دنیا میں پورا کرنے کے لیے آیا تاکہ بنی نوع انسان کو نجات دلا سکے، اور اس نے اپنی صلیبی موت سے دنیا کو نجات دلائی، اور وہ جو صلیب ذلت کا نشان تھی وہ ہم مسیحیوں کے لیے فتح کا نشان بن گئی، کیونکہ وہ اپنی صلیبی موت کے بعد مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس لیے یہ تہوار جو اذیت اور دکھ کا تہوار ہے وہ ایسٹر پر ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اس دن جو ہے خداوند یسوع مسیح نے موت پر ہم سب کے لیے فتح پائی۔ آرچ بشپ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، کچھ ان کی تعلیمات کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ ان کے جو کہے گئے قول و فعل ہیں وہ ہمارے لیے کس طرح سے مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کے تعلیمات جو ہیں وہ محبت پر مبنی ہے، اور ہمیں بائبل مقدس میں یہ سب سے بڑا حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ تم خدا کو اپنے سارے دل، ساری عقل اور ساری جان سے پیار کرو، اور اس سے جڑا ہوا حکم یہ ہے کہ تم اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرو۔ تو سب سے بڑا حکم مسیحیت میں یہی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ سے پیار کریں، اور جو اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے اس سے پیار کریں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے تو اپنی زندگی میں عملی طور پر یہ سب کچھ کیا، انہوں نے معاف کرنا سکھایا، حتیٰ کہ پاک جمعہ کے دن اپنی صلیبی موت پر بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات تو جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا، معاف کیا، محبت کی، اپنے ان لوگوں کو جو اس کے منہ پر تھوکتے تھے، کوڑے مارتے تھے، کانٹوں کا تاج انہیں پہنایا، ان کے لیے بھی وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آرچ بشپ صاحب یہ بھی بتائیے گا، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ مکمل ہونے سے پہلے چونکہ بہت سی کتابوں کا نزول ہوا، ان میں ایک بائبل بھی شامل ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی۔ قرآن مجید ہو، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ان تمام کتابوں میں جو ہے وہ درس ہی یہی دیا گیا ہے کہ آپ نے بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے محبت کا پیغام دینا ہے، آپ نے تفرقے میں نہیں پڑھنا ہے، اور جس طرح سے مسلمان اس وقت رمضان المبارک میں روزے کی ادائیگی مکمل کر رہے ہیں، اسی اعتبار سے آپ لوگ بھی اپنے روزے مکمل کر کے اب ایسٹر تک پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ روزہ آپ کے بھی دین میں یقینی طور پر پرہیز ہی ہے کہ آپ نے جھوٹ سے، گناہ سے، کفر سے بچ کر رہنا ہے۔ تو جب دو اقلیتیں ملتی ہیں اور اکثریت ملتی ہے جس میں مسیحی برادری بھی ہے اور مسلمان بھی شامل ہیں، کس طرح سے ہم اپنے معاشرتی مسائل کو مل کر حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بطور انسان ہمیں اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ خدا کی ذات ایک ہی ہے، ایک ہی خدا ہے جس نے سارے انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم یہ لاجک سمجھ جاتے ہیں کہ صرف ایک خدا ہے، اور ہم چاہے مسیح ہوں یا مسلم ہوں یا کوئی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہم ایک ہی خدا کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، اگر ہم یہ سمجھ لیں گے تو میرے خیال ہے یہ نفرتیں، حسدیں، تفرقے، لڑائیاں جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ویسے بھی ایک انسان جو ہے وہ ساری زندگی بہتر سے بہتر انسان بننے کی تگدو میں ساری زندگی مصروف رہتا ہے۔ تو جو ویلیوز کوئی مذہب سکھاتا ہے، چاہے وہ اسلام ہے، چاہے وہ مسیحیت ہے، تو ان ویلیوز کو ہر انسان نے اپنے اندر پرونا ہے۔ جب تک وہ ویلیوز
ہماری شخصیت کے اندر نہیں ڈلتی اس وقت بہتر انسان بننا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ ایک دفعہ ایک ہمارے پوپ صاحب نے کہا تھا کہ جو ہے بدی کا جواب جو ہے وہ نیکی سے دینا سیکھیں۔ تو جب یہ ہم اس عمل کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیں گے تو میرا خیال ہے ہماری سوچوں میں تبدیلی آ جائے گی۔ بالکل تو یہی ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی ہو، انسان اپنی سوچ کو بدلے، اور خدا تو محبت سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، بھائی چارہ سکھاتا ہے، تو ان ویلیوز کو زیادہ سے زیادہ ہمارے معاشرے میں فروغ بالکل، کیونکہ ظاہر ہم سب پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں اور اس کی طرف ہمیں سٹیپس لینے چاہیے۔ تھوڑا سا آج کے دن کی پریئرز سے متعلق بتائیے گا کہ مسیحی برادری گڈ فرائیڈے میں جس عقیدت و احترام سے عبادات کرتی ہے تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے عبادات کا؟ پاک جمعے کی عبادت جو ہے بڑی سنجیدہ عبادت ہوتی ہے۔ جب ہم اس عبادت کا آغاز کرتے ہیں تو بڑی خاموشی کے ساتھ، کوئی شور و گل نہیں، حالانکہ ہمارے گیت گانا ہماری عبادت کا حصہ ہے، خدا کی پرستش کرنا، لیکن اس دن جو ہے آغاز جو ہے گیتوں کے بغیر سنجیدگی کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اس دن ہم سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ہماری خاطر جو ہے وہ جان دی۔ تو اس کے بعد جو بائبل مقدس سے پیغام سنایا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں انسانیت کے لیے، ملک و قوم کے لیے، دنیا کے لیے، اور پھر جو ہے صلیب کی خاص تعظیم ہوتی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر جو ہے وہ مصلوب ہوئے، تو صلیب کی تعظیم کا عمل جو ہے اس عبادت کا خاص حصہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو صلیب دکھائی جاتی ہے چرچ میں، اور یہ کلمات دہرائے جاتے ہیں کہ دیکھو صلیب دیکھو جس نے ہمیں بچایا، اور بعد ازاں صلیب کے ساتھ جو ہے وہ لوگ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا آرچ بشپ صاحب، بدقسمتی سے ہم نے ماضی میں یا ماضی قریب میں کچھ ایسے واقعات دیکھے کہ جہاں پر کہیں نہ کہیں اقلیتی برادریوں کے حقوق پامال ہوئے، جھنڈ کی شکل میں کسی نہ کسی کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی بدنما واقعہ پیش آیا۔ ایسے میں یہ معاشرے کے وہ مسائل ہیں کہ جن کو مل کر حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم لوگ اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں تب ہم اپنے علماء کرام سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے ممبر، اپنے مسجد کے توسط سے لوگوں میں آگاہی اور شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے یہ بتائے گا کہ چرچز میں بھی کیا اس قسم کے جو کہ کہہ لیجیے کہ تبلیغ کا یا درس کا یا پھر لوگوں کو ایڈریس کرنے کا کوئی اہتمام کیا جاتا ہو، کیونکہ پاکستان میں رہنے والے سبھی لوگ پاکستانی، پھر چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، یا خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو۔ یہ مسیحی قوم میں ہم جو مذہبی رہنما ہیں، ہم اپنی قوم کو یہی ویلیو سکھاتے ہیں جو ہمیں بائبل مقدس سکھاتی ہے، جو ہمیں خداوند یسوع مسیح سکھاتے ہیں۔ تو اسی لیے جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کام رکھا جائے، تاکہ اس سے کوئی جو ہے تشدد کے واقعہ جو ہے وہ جنم نہ لیں، بلکہ ہم اس کو ایک اچھے عمل کے ذریعے سے حل کریں ان مسائل کو، اور ایک اچھا پیغام جو ہے اپنے ملک اور دنیا میں دیں۔ اور اسی لیے یہ ویلیوز جو ہیں محبت کی، صلح سلامتی اور پیار کی، یہ ہم اپنے لوگوں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، نہ صرف جب واقعات رونما ہوتے ہیں بلکہ مسلسل جو ہے ان ویلیوز کی آگاہی ہم اپنی مسیحی برادری کو دیتے ہیں۔ زبردست، یہ تو ایک چرچ کے تھرو ایک پیغام کا عام ہونا ہے۔ کچھ مسیحی ادارے بھی ہیں، تو پوری دنیا میں مسیحی ادارے کام کریں، دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے کام کریں، تو بالخصوص پاکستان میں ایسے کون سے ادارے ہیں مسیحی برادری کے جو کہ اسی ضمن میں کام کر رہے ہیں؟ پاکستان میں بھی بے شمار ادارے جو ہیں وہ انسانیت کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں اور بلا تفریق کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے اسکول ہیں، بلا تفریق، چاہے کسی بھی مذہب سے کسی کا تعلق ہو، بلکہ ہمارے مسلم بہن بھائیوں کی اکثریت جو ہے وہ ہمارے پریفر بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارے انسانیت کی خدمت کے لیے ادارے ہیں۔ ہمارا ادارہ کاریتاس پاکستان ہے، وہ سوشل ویلفیئر کے کاموں میں جو ہے پورے پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، بلکہ لوکل مقامی ایڈمنسٹریشنز کے ساتھ جو ہے وہ مل جل کر کام کرتے ہیں۔ اس طرح سسٹرز، ہماری سسٹرز ہوتی ہیں، فادر سسٹرز، ان کی جماعتیں ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے بہت سے کام کرتی ہیں۔ جیسے یہاں پر ہمارے ہولی فیملی کے قریب مدر ٹریزا کی سسٹرز جو ہے وہ رہتی ہیں،
تو وہ یتیم بچوں کو، جن لوگوں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں، ان بچوں کو سنبھالتی ہیں۔ پنڈی میں ہی ویسٹریج میں ہمارا ایک اور ادارہ ہے سینٹ جوزف ہاسپس، وہاں پر بھی وہ لوگ جو ڈائنگ سٹیجز میں ہوتے ہیں اور ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، تو ہمارا وہ ادارہ جو ہے ایسے لوگوں کو سنبھال رہا ہے۔ اس طرح اور بے شمار کام جو ہیں وہ ہمارے فادر سسٹرز اور مبشران انجیل اور مسیحی لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک قوم کے شانہ بشانہ جو ہے دیگر شہریوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا اچھا، عارف پشا صاحب یہ بھی بتایا کہ میں نے ابھی گفتگو میں آپ کو بتایا نا کہ میں خود کیتھیڈرل سے پڑھی ہوئی، زیادہ تو وہاں سے میں نے میٹرک تو نہیں کیا تھا لیکن 8 اسٹینڈرڈ تک میں نے وہاں پر تعلیم حاصل کی، اور بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی اچھا ماحول تھا، اور اس وقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انگلش لٹریچر وہاں کا ابھی تک اور اس وقت بھی بہت زیادہ اسٹرانگ رہا ہے۔ معاشرتی رویے ہی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے تو دین میں کہا گیا ہے تعلیم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، تو اس سے یہ مثال بھی ملتی ہے کہ اگر آپ کو کسی دوسرے مذہب سے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو آپ کو وہ گین کرنا چاہیے۔ کیتھیڈرل جو سکولز ہیں، جو کیتھولک سکولز جو ہیں، ان انسٹیٹیوشنز کی کامیابی کیا ہے کہ یہاں کے جو بچے ہیں وہ بڑے اچھی جگہوں پہ ہم نے انہیں دیکھا ہے اور بڑے بڑے اداروں سے ان کا تعلق ہے یہاں پر؟ بیسکلی جب ہمارے اسکولوں میں داخلے کا پریشر بہت ہوتا ہے تو میں اپنے مسلم بہن بھائیوں کو جب وہ میرے پاس آتے ہیں کہ داخلے کے لیے، تو میں پوچھتا ہوں یہی سوال کہ آپ ہمارے اداروں میں کیوں جو ہے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، تو ان کا جواب سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کون سی خدمت جو ہے اپنے سماج کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ وہی کہتے ہیں وہ آپ ایکیڈیمک کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے بچوں کو ویلیوز جو ہیں وہ سکھا رہے ہیں، انہیں بہتر انسان بننے میں جو ہے وہ مدد دیتے ہیں۔ اس لیے ہم جو ہے وہ آپ کے اداروں میں، آپ کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتا ہے۔ تو وہی بنیادی بات آ جاتی ہے، یا یہ اسکولوں کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ویلیوز جو مذاہب سکھاتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فروغ جو ہے وہ معاشرے میں ملنا چاہیے۔ یہ نفرت کی فضا کہ یہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ دوسری برادری سے ہے، یہ ہمیں تقسیم کرتا ہے۔ بے شک۔ تو ہمیں اس تقسیم کو ختم کر کے ایک بننے کی ضرورت ہے، اور اسی نقطے پر آنے کی ضرورت ہے کہ خدا ایک ہی ہے اور ہم سب جو ہے وہ اسی کے ماننے والے ہیں۔ اسی لیے موجودہ پاپا اعظم نے جو ہے یہ بہت زور دیا ہے کہ ہم دنیا جو ہے ایک انسانی برادری ہے، انسانی خاندان ہے، ہمیں اس پہلو، اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم انسانی برادری جو ہے وہ ایک خاندان ہے اور ہم سب بہن بھائی ہیں، کیونکہ ایک خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم ایک ہی مخلوق ہیں۔ جب ہم لوگ مسیحی برادری کی بات کرتے ہیں اور کتاب کا نزول ہوا بائبل کا، تو اہل کتاب کہلائے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ اہل کتابوں کے ساتھ رشتہ رکھنا جو ہے وہ جائز ہے، اور پاکستان میں اگر اس سلسلے میں ہم لوگ دیکھیں تو ایک خاصی رواداری کا جو ہے وہ بھی میسج ملتا ہے۔ آپ کس طرح سے دیکھیں جو مسلم برادری ہے ان کا رویہ مسیحی برادری کے ساتھ؟ کیونکہ عموماً میں نے بھی ایسا دیکھا، کچھ ایسے دوست بھی ہیں کہ جب ایسٹر کی سیلیبریشن ہوتی ہے، کبھی ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا ہے تو کبھی ہم کیک لے کر ان کو وش کرتے ہیں کہ اب آپ لوگوں کا موقع ہے تو لیٹ سیلیبریٹ اٹ ٹوگیدر۔ تو پاکستان میں مسیحی برادری کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قسم کا ماحول ہے، اور مسلمانوں سے آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے کہ اس ماحول کو مزید کیسے سازگار بنایا جا سکتا ہے؟ جب ہم سماج کی بات کرتے ہیں، کسی بھی معاشرے کی بات کرتے ہیں، تو ہر طرح کے لوگ جو ہیں اس معاشرے میں ہمیں ملتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو تفرقہ ڈالتے ہیں، جو تقسیم کرتے ہیں انسانوں کو۔ تو بہت سے اچھے ہمارے بہن بھائی بھی ہیں جو ہے عزت کرتے ہیں دوسروں کی، انسانوں کی قدر کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ واقعات کی آپ نے بات کی ہے، جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو یہ پھر جو ہے وہ نفرتوں کو بڑھاتے ہیں، انسانوں کو تقسیم کرتے ہیں، اور اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں پیدا کیا اور سارے انسان جو ہے وہ برابر ہے، سب کی عزت کرنی چاہیے، وہاں پر ہمیں اس پیغام کو گراس روٹ لیول تک لے جانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ گاؤں میں، دیہاتوں میں، بستیوں میں، ہر جگہ جو ہے یہ پیغام پہنچے۔ میرے خیال اویئرنیس کی
کمی ہے اور اس پر زیادہ کام کرنے کی بالکل اویئرنیس کی ضرورت ہے، اس پہ کام زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ سر، ساتھ موجود تھے اور اس سے متعلق گڈ فرائیڈے کی مناسبت سے ہم نے یہ آج پروگرام ڈیزائن کیا، اس پر ہم ان سے گفتگو کرتے. ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، نیوز بریک ہے، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. مارکیٹ کے مقابلے میں مناسب اور مسابقتی قیمت پر قطر سے LNG کی خریداری کا معاہدہ کیا. یہ معاہدہ توانائی کے بحران پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوا. ہمیشہ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے پر قطر کے امیر کا مشکور ہوں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پیپلز پارٹی قیادت کی ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال. آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد. شہباز شریف نے حکومت کی تشکیل میں تعاون پر شکریہ ادا کیا. جمہوریت، آئین اور قانون کی بالادستی کا ساتھ دینا ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے. جمہوری راستے پر گامزن ہیں، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی ترقی کو نہیں روک سکتی. DGISPR کی پریس کانفرنس جمہوریت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری. قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا ذکر نہیں. فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، کردار کشی کسی صورت قبول نہیں. پاکستان کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کی نیوز کانفرنس. پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے. پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور مسلح افواج اس کے محافظ ہیں. ملک میں اب کبھی معاشلہ نہیں آئے گا. فوج کون ہوتی ہے کسی کو NRO دینے والی؟ انتخابات کب ہونے ہیں اور آگے کیسے بڑھنا ہے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے. امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے، نہ ہم نے دیے. DGISPR میجر جنرل بابر افتخار. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات انتہائی اہم ہیں. پاکستان کے نومنتخب وزیر اعظم اور ان کی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں. خطے میں امن و خوشحالی کے فروغ کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ کام جاری رکھنا چاہتے ہیں. ترجمان پاک فوج کے بیان سے مکمل اتفاق کرتے ہیں. واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان آج تمام جھوٹ تار تار ہو گئے. اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے عمران خان نے خطرناک کھیل کھیلا. وقت آ گیا ہے کہ اس کے ہر جھوٹ کا محاسبہ کیا جائے. قومی سلامتی کمیٹی کے سنجیدہ فورم کو سازشی ڈرامے کے لیے استعمال کیا گیا. نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز شریف. ملک کسی کی خواہش کے مطابق نہیں، آئین کے تحت چلے گا. عمران خان نے وہ سنگین جرم کیا جسے آئین شکنی کہتے ہیں. دھمکیاں دینے کے بجائے قوم سے اپنے جرم کی معافی مانگے. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب. قومی اسمبلی اجلاس تاخیر سے بلانے کا معاملہ. اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل. مرتضی جاوید عباسی کی درخواست پر سماعت آج ہوگی. آزاد کشمیر کی سیاست میں ہلچل. وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنی ہی پارٹی کے اراکین کا شکار. سردار عبدالقیوم نیازی نے استعفیٰ دے دیا. نہتے کشمیری قابض بھارتی فوج کے نشانے پر ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیاں. شوپیاں میں 4 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا. شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ. 28 سالہ سپاہی عصمت اللہ شہید. پاک فوج دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم. ہمارے بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم و حوصلے کو مزید تقویت دیتی ہیں. ISPR. مسجد اقصی کے صحن میں فلسطینیوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپ. 7 افراد زخمی. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. فلسطینی طبی حکام.
श्री लंका की विमेन क्रिकेट टीम आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगी। सीरीज में 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल शामिल। मेहमान टीम 19 मई को कराची पहुंचेगी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। और आज हमारा मौजू है यतीम की कफ़ालत करना, यतीमों के हुकूक और उनकी कफ़ालत के हवाले से आज हम बात करेंगे। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात जिसमें माशरे के हर फ़र्द के हुकूक का ख्याल रखा गया है। अल्लाह पाक ने किसी को बेयार मददगार नहीं छोड़ा, हर एक के लिए ऐसे असबाब, ऐसे ज़राए मुहैया कर दिए कि वो आसानी के साथ, सहूलत के साथ अल्लाह की ज़मीन पर रहकर अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार सके। यतीम, नादार, लावारिस बच्चे, इनके भी माशरती हुकूक हैं। इनकी मुकम्मल कफ़ालत, इनके हुकूक की पासदारी और इनसे मुंह मोड़ लेना इनके हुकूक की पामाली है। यतीमों के हुकूक पर इस्लाम ने बहुत ज़ोर दिया है और इसका अंदाज़ा इस हकीकत से लगाया जा सकता है। कुरान हकीम में 23 मुख्तलिफ मौक़े पर यतीम का जिक्र किया गया, जिनमें यतीमों के साथ हुस्न सलूक, उनके अम्वाल की हिफाजत, उनके निगहदाश्त करने की तलकीन की गई है और उन पर जुल्म व ज़्यादती करने वाले, उनके हुकूक और माल गस्ब करने वालों के लिए वईद बयान की गई है। सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, इरशाद बारी ताला है। और माँ बाप के साथ सलूक करो, एहसान करो, और रिश्तेदारों से और यतीमों से और मिस्कीनों से, यानी ये जिसके ज़ेरे साया कोई यतीम हो तो उसे चाहिए कि वो यतीम की अच्छी परवरिश करे। अहादीस का हवाला कर दिए हैं तो उसमें भी यतीम की परवरिश और उससे हुस्न सलूक के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। और इससे मुतालिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। फिर अपनी शहादत वाली और दरमियान वाली उंगली से इरशाद फरमाया कि इन्हें और कुशादा किया, यानी बिल्कुल साथ साथ होंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुसलमानों के किसी यतीम बच्चे के खाने पीने की जिम्मेदारी ली, अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में दाखिल करने का हुक्म दिया, यानी दाखिल फरमाएगा अल्लाह ताला उनको जन्नत में। बिल्कुल। और ऐसे में ये भी कहा कि बच्चा अपनी हर ज़रूरत के लिए माँ बाप का मोहताज होता है। अगर वो माँ बाप के सहारे से महरूम हो जाए तो फिर उससे ज़्यादा बेबस और बेकस शायद ही और कोई हो। यतीम होना इंसान का जो है वो तखल्लुस नहीं है, लेकिन उसने अपने महबूब तरीन बंदे सैयदुल मुरसलीन को हालत यतीमी में पैदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से भी बहुत पहले विसाल फरमा चुके थे। फिर 6 साल की उम्र में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा भी इंतकाल फरमा गई। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत का जिक्र कुरान करीम में यूँ किया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया? फिर उसने आपको मौज़िज़ मुकर्रम ठिकाना दिया और फिर ज़ुर्रे यतीम यानी कि यतामी की मोहब्बत, उनके साथ शफ़क़त व हुस्न सुलूक और एहसान बरतने की नहायत आला मिसालें कायम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों की कफ़ालत करने वालों को जन्नत की खुशखबरी दी और उनके हुकूक पामाल करने वालों को दर्दनाक अजाब की वईद सुनाई है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमानों में सबसे अच्छा घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ नेक सुलूक हो, और बदतरीन घर वो है जिसमें यतीम हो और उसके साथ बुरा सुलूक हो। तो ये हमारे नबी की सुन्नत है कि हमने किस तरह से अपने इर्द गिर्द ऐसे बच्चों की कफ़ालत करनी है जो कि यतीम है, क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो आप ही यतीम थे। तो इससे बढ़कर क्या होगा कि जब हम लोग अपने हुजूर की शान को अपनी निगाहों में रखेंगे तो हमने ये देखना है कि जितने भी यतीम हैं कहीं ना कहीं उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनका नूर छलकता है, और हमने देखना है कि हम किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। और वैसे भी अशरा मग़फ़रत चल रहा है और आज गालिबन 14वां रोज़ा है या 13वां रोज़ा है, तो अपनी आखिरत को संवारने के लिए, अपनी दीन और दुनिया को संवारने के लिए दीन के हवाले से हम हुकूकुल्लाह तो पूरे कर रहे हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद जो हैं उनकी अदायगी के बगैर मग़फ़रत का ये अशरा बखूबी मुकम्मल नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही। आज हम यतीमों की कफ़ालत से ही मुतालिक मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे मेहमान जो कि आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस अहम मौज़ू पर गुफ्तगू करने के लिए, डॉक्टर मुफ्ती अब्दुर्रहमान अल अज़हरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। डॉक्टर मोहसिन अब्बासी साहब, आपको भी वेलकम करेंगे। और इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, मेरी दरख्वास्त है, हसीब तारिक से आज नात ख़ां हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी प्यारी इनकी माशाल्लाह आवाज़ है, तो इसको हम जो आगाज़ करेंगे इस महफ़िल का वो हुजूर की शान में नात हदिया करने से करेंगे। हसीब तारिक। अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फअस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह।
حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رغا ہو جائیں گے، کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ گناہ گاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا، کچھ گناہ گاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا، ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، اور جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں، جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں، حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا، حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا، ہم گناہ گاروں اور حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے نعت کہنے
سننے والوں کو بلایا جائے گا، نعت پڑھنے سننے والوں کو بلایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، جزاک اللہ حسیب، جزاک اللہ۔ اپنے مہمانوں کی طرف اب ہم گفتگو کا سلسلہ لے کر چلتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمن الازہری صاحب اور ڈاکٹر محسن عباسی صاحب۔ پروفیسر عبدالرحمن صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے بنیادی سا ایک سوال، یتیموں کی کفالت سے متعلق اسلام میں کیا حکم ہے، اور کسی پر فرض بھی ہے کہ یہ یتیموں کی کفالت کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ماہ رمضان میں اتنے اہم موضوع کی طرف آپ نے توجہ دلائی، جو روزہ کا بھی حاصل ہے، نماز کا بھی حاصل ہے، کہ حقوق اللہ کو ادا کر کے ہم حقوق العباد کی جانب جائیں۔ دیکھیں، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جہاں پہ لوگوں کی انفرادی ذمہ داریاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی کفالت کا ایک تصور دیتا ہے، جو کسی بھی ویلفیئر سٹیٹ کا ایک بیسک انگریڈینٹس ہوتا ہے۔ اگر ہم یتیموں کی کفالت کی بات کریں تو یتیموں کی کفالت جب تک تو والد زندہ ہے وہ والد اس کا کفیل ہے، جیسے گھر کے نان و نفقہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے، لیکن اس کے جانے کے بعد یہ معاشرے کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اس اجتماعی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہم تمام لوگوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اپنی ذات شخصیت، جیسے ابھی ذریعہ بتا رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حالت سے گزار کے آپ کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ کریمہ کے طور پہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو اس کی جانب توجہ دلائی۔ اور دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ایک انسانیت کی بنیاد پہ، جس میں کوئی مذہب کی بھی پھر قید نہیں ہے، ایک ایسا ڈیزرونگ آدمی ہے کہ جس کو سہارے کی ضرورت ہے، اس کو اس وقت روٹی پانی اور کپڑا کی تلاش ہے، اس کو تعلیم کی ضرورت ہے، اس کے ذہنی اور باطن کے نکھار کے لیے کسی کے مشورے کی ضرورت ہے۔ تو جہاں ہم اپنوں کے لیے کام کریں، اس کے ساتھ ساتھ یتیموں کا خیال رکھنا اس کے تحت ضروری ہے، کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روبیاں۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اور آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں، میں یہ جاننا چاہ رہی تھی، آپ کی طرف آؤں گی ڈاکٹر محسن صاحب، کہ یتیم کی کفالت کا مطلب ہم اس سے کیا مراد لیں؟ یہاں پر ایسے کون کون سے حقوق ہیں کہ جن کی ادائیگی اس شخص پہ بالخصوص ہو جاتی ہے، کہ جس طرح سے میں نے عرض کیا کچھ دیر پہلے بھی، کہ جس گھر میں یتیم موجود ہے وہ گھر اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں پہ کائنات میں ایک منبع نور بنا کر بھیجا ہے ہدایت کا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کے حوالے سے بھی اپنے بہت سارے فرامین کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے وہ عملی ایک نمونے کے طور پہ ہے۔ آپ نے جو ہے نہ صرف اپنی مبارک زندگی کے اندر لوگوں کو تلقین فرمائی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یتیموں کی کفالت بھی فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مسکین اور بیواؤں کے لیے کوشش کرنے والا ہے، یعنی معاشرے کے اندر جو یتیم ہیں یا جو بیواہ ہیں یا جو مساکین ہیں، وہ ڈپرائیوڈ معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے لیے جو محنت کرتا ہے، جو جد و جہد کرتا ہے، فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ راہ خدا میں جہاد کرنے کی طرح ہے، یعنی وہ شخص ایسا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور جہاد کرتے ہوئے اپنی جان کو دے دیتا ہے۔
یعنی اور اس کے اندر تصریح فرمائی ہے، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا کہ یہ ایسا، ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ یہ اس طرح کا جہاد ہے کہ انسان اگر دیکھے تو جو روزہ رکھے تو روزہ کبھی افطار نہ کرے، اور اگر قیام کرے تو اس کا قیام کبھی بھی ختم نہ ہو اور وہ تھکے نہیں. یعنی اس قدر اہمیت کا حامل یہ سبجیکٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو خود جنت کی ضمانت دی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یتیموں کی کفالت بھی فرمائی ہے. مجھے یہاں پہ وہ آپ جب انٹرو دے رہے تھے تو ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کا جو سایہ مبارک ہے، فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں پر پہ ہے سایہ تیرا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں یعنی انفرادی، ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی آپ نے خود بھی فرمایا، اور پھر آپ کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اہل بیت ہیں، ان لوگوں نے اس کو پھر آگے وہ کیری آن کر کے وہ لے کر کے گئے ہیں. ایک اور جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور فرمان کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا اور جنت میں داخل ہوں گا، لیکن ایسا ہوگا کہ ایک عورت آ جائے گی اور وہ عورت آ کے جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی، تو میں پوچھوں گا کہ تم کون ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت مجھ سے کہے گی کہ میں وہ ہوں کہ جو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ساری زندگی جو ہے وہ بیٹھی رہی ہوں، یعنی میرا شوہر فوت ہو گیا تھا اور بچوں کے لیے میں ساری عمر اپنا گزار کے آئی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں اس عورت کو جو ہے وہ جنت میں داخل فرما دوں. یعنی یہ دیکھیے کہ نہ صرف اس دنیا کے اندر آپ کو اس کی کفالت کرنی ہے تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اجر رکھا ہے، آپ کے مال کے اندر اجر رکھا ہے، اور آپ اپنے مال کو جو ہے جب یتیم پر لگاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کفالت کے ذمے کے طور پہ آپ کو نعم البدل بھی عطا فرماتے ہیں. آخرت میں بھی اس کا اجر آپ کے لیے وہ دگنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کی صورت میں ہمیں ملتا ہے. اور یہ تک کہا گیا کہ یتیموں کو نہ جھڑکو. جی کتنی مطلب اس میں سختی ہے کہ یتیموں کو جھڑکنے سے بھی ممانعت فرمائی گئی. جی وہ حدیث پاک ہے کہ ان الیتیم اذا بکا اہتز لبکائہ عرش الرحمن، کہ یتیم جب تمہارے ظلم و ستم سے روتا ہے تو اس کے رونے سے اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. تو اس لیے ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے ہمیں اپنا بیہیویئر جو ہے یا معاملات وہ بھی سدھار کے رکھنے چاہیے. ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب تھوڑا سا اس میں بھی رہنمائی کیجیے گا. اکثر ہمارے معاشرتی رویے ہیں جب باپ کا سایہ سر پر نہ ہو اور ماں بچوں کی کفالت کر رہی ہو، بعض اوقات آپ کو پتہ ہے ماں ایک نرم گوشہ رکھتی ہے اپنے بچوں کے لیے اور کوشش کرتی ہے کہ ان کو وہ ٹھیس نہ پہنچے دل کو، کہ ان کے دل میں خیال ہے کہ شاید ابو ہوتے یا بابا ہوتے تو یہ میرے ساتھ سلوک نہ ہو رہا ہوتا. لیکن کئی معاملات میں آ کے بچوں پر یا بچیوں پر سختی کرنی پڑ جاتی ہے، یا تو پھر گھر کے دوسرے بڑوں کو کرنی پڑتی ہے یا پھر والدہ کو کرنی پڑتی ہے. یہاں پر دین کے کیا احکامات ہیں کہ سختی کا معیار کتنا ہونا چاہیے کہ تاکہ بچوں کو سمجھایا جا سکے؟ بعض اوقات بچے زبان سے نہیں سمجھتے تو کوئی اور عمل اختیار کرنا پڑ جاتا ہے. دیکھیں اس میں پچھلے بھی آپ کے جو کوسچنز ہیں اور ان تمام چیزوں کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر لیں تو میرے خیال میں یہ ہمارے جو کوسچنز ہیں ایک فریم ورک میں آ جائیں گے. وہ اس طرح ہے کہ ایک تو میں نے بات کی کہ یتیم کے حوالے سے ایک کفالت اجتماعی ہے، اور ایک انفرادی طور پہ ایسی چیز ہے کہ کوئی کرنے والا احسان نہیں کر رہا، اس کا لیگل رائٹ ہے. مثلاً اس کی اگر والد کی کا وصال ہو گیا ہے تو والد کے بھائی موجود ہیں، والد کے والد یعنی دادا موجود ہیں، ان کا وراثت میں حصہ ہے، ہر چیز میں حصہ ہے، جس طرح باقی چیزوں کے اندر حصہ ہے، اور وہ لوگ ان کے لیے ایک گارڈین کے طور پہ ہوتے ہیں. اور جب تک وہ بچے اپنی سن بلوغت کو نہیں پہنچتے ان کے جملہ معاملات، حتیٰ کہ اس کی اگر کرنسی بھی ہے، جدید طریقے مال ہے، کرنسی ہے، یا اس کے والد نے کوئی شیئر پرچیز کر کے رکھے ہیں، ان کی میچورٹی ڈیٹ آ گئی ہے، پبلک آفرنگ ہو رہی ہے، IPO انیشل پبلک آفرنگ جیسے ہوتی ہے کمپنیز کی، اس میں شیئرز ہیں یا اور کوئی شیئرز ہیں، تو ان تمام صورتوں میں کیا ہوتا ہے وہ چیزیں ڈی ویلیو ہو رہی ہیں. تو جو اس کا گارڈین ہے اس کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہاں پہ اپنے آپ کو رکھتے ہوئے اس کے حصے کی انویسٹمنٹ کرے، اس کے مال کے اندر وہ آ کے معاملات کرے. اسی طرح پھر آپ تربیت کا پہلو دیکھ لیں، اگر کسی جگہ پہ وہ اپنی اولاد کو دیکھے کہ یہ راستہ میں اگر اپنی اولاد کو لگاؤں
تو بالآخر جو ہے وہ کسی بہت بڑے حادثے کا شکار ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ اپنی اولاد کی جگہ درجہ دیتے ہوئے اس بچے کے سر کے اوپر دست شفقت رکھنا، اس کی بھی بہت زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے. اور آپ نے وَمْسَخْ رَأْسَ الْيَتِيمِ کے جو الفاظ آتے ہیں نا، وہ یہی ہے جو آپ پوچھ رہی ہیں کہ اس کی تربیت کیسے کی جائے، دست شفقت کیسے رکھا جائے. اب اگر اس کو یہ کہا جائے جی کہ یہ یتیم ہو گیا ہے اور میں سختی نہیں کروں گا یا کوئی اس پہ انائڈ ہوگا، تو اس صورت میں تو ہم اس بچے کی طرح اس کو چھوڑ رہے ہیں کہ جو بچپنے میں آگ کی طرف بھی اپنا ہاتھ بڑھا دیتا ہے. تو اسی کے اوپر ایک ہم حدیث طیبہ لیتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. مسند احمد کی حدیث پاک ہے، سنن طبرانی کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور ابو امامہ اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مسح راس یتیما لم یمسح الا للہ، جو کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے. اب یہ تربیت کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، اگر وہ اکنامک کرائسس میں ہے تو اس کی وہ فائنانشیل اسسٹنس کی بھی بات ہو سکتی ہے، اگر ایجوکیشن پہ وہ نہیں آ رہے تو اس کی تربیت تعلیمی کی بھی بات ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا جو کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھے، وَلَمْ يَمْسَحُ إِلَّا لِلَّهِ، اس میں وہ اس لیے رکھ رہا ہے اللہ کی ذات کے لیے، اس سے چاہتا ہے، تو کیا ہوگا؟ کَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مرت علیہ یدہ حسنات، جہاں جہاں پہ اس یتیم کے سر پہ اس کا ہاتھ آیا ہے، جتنے بال نیچے آئے ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور اس کے بعد وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ یتیمۃ أَوْ یتیم، اب دونوں لفظ آئے ہیں حدیث پاک کے اندر کہ جو کسی یتیم بچی یا یتیم بچے کے اوپر بھلائی کرتا ہے اور ایسا دست شفقت رکھتا ہے. آگے وہی حدیث ہے جو ابھی آپ نے سنائی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور بخاری ترمذی سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، کہ اس بندے کا حشر جو یتیم بچے یا بچی کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرے گا جیسے میری 2 انگلیاں ہیں. یہاں پہ جو ادب سکھانے والے علماء ہیں، قاضی ایاز جیسے اور اس طرح اور بھی بڑے بڑے، حضرت یوسف نبہانی جیسے، وہ کہتے ہیں جب حضور کی یہ بات ہو نا کہ میں دست اقدس کی طرح ہاتھ سے اشارہ نہ کیا کریں، کیونکہ حضور کا مثل کوئی نہیں ہے. بے شک ہم باقی کسی بھی چیز میں اشارہ کر سکتے ہیں لیکن حضور نے ہم اس کو ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں نا کہ حضور نے اپنا دست مبارک بلند کر کے فرمایا جیسے میری شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی اکٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی معیت کے اندر ہمارا حشر کرے گا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے میری تصحیح کر دی، بڑا اچھا کیا آپ نے کہ یہ ظاہر یہ ہماری رہنمائی ہوتی ہے اسی طرح جب ہم ایک نشست کا اہتمام کرتے ہیں بالخصوص مذہبی اسکالرز کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے. سوال سر نے بھی تھوڑا سا ایلیبوریٹ تو کیا، مال کی بھی ظاہر حفاظت کی ہم بات کر رہے ہیں. یتیم کے مال کی حفاظت اس شخص پر لازم ہے جو کہ اس کی کفالت کرے. تھوڑا سا میں اس پہ آپ روشنی میں ڈالیں، کیونکہ سر نے تو ایک کہا نا کرنسی کے جائیداد بھی ہو سکتی ہے، سر نے کہا شیئرز ہو سکتے ہیں، ایسے بہت سے اور معاملات ہو سکتے ہیں کہ جس میں ظاہر ہے وہ جو بھی کفیل ہے اس پہ ذمہ داری آتی ہے، اس کا حساب ہوگا. دیکھیے جو یتیم ہے ظاہر ہے معاشرے کے اندر اس کے سر کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہے، تو جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ وہ کسی یتیم کو جو ہے وہ کفالت میں لیتا ہے، تو اب اس کی یہ پہلی ذمہ داری. قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو یتیم ہے جب وہ اپنے ایک خاص لیول تک پہنچے تو اس کا مال اس کو واپس کر دو. بالکل یہ ذمہ داری ہے، یعنی ایک خاص مقررہ وقت ہے. اچھا پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کی میچورٹی لیول کو چیک کرنا ضروری ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو یتیم ہے وہ میچور نہیں ہوتا، ممکن ہے کہ وہ اپنا مال جو ہے وہ اس کو اگر دیا جائے تو وہ کسی ایسی جگہ پہ خرچ کر دے جہاں سے اس کا مال ضائع ہو جائے. یہاں میچور کا جو لفظ ہے وہ ایج کے ساتھ نہیں ہے، میچورٹی ہے. جی بالکل، جب آپ میچورٹی آپ کو آ جائے گی تو آپ کو جی ہاں سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کو کریں. لیکن اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہے کہ جو کفالت کرنے والا شخص ہے اس کو چاہیے کہ وہ خود دیانتدار ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ میچورٹی کو پہنچ جائے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آگے اس کو کیری آن کرتا رہے کہ میں اس کو ذرا تھوڑا سا مزید میچور کر دوں. تو اس طرح نہیں، یعنی جب اس کو اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ دیانت کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اس چیز پہ تو اب یہ عمل ضروری ہے کہ وہ اس کا مال اس کو پہنچا دے. یعنی ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو یتیم ہے اس کی اخلاقی جو تربیت ہے اس کی ذمہ داری بھی کفالت کرنے کے اوپر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے رہنمائی اسی میں موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے 10 سال تک جو ہے
کام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. لیکن فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے دوران آپ کو کبھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کسی بھی غلطی کے اوپر یا کسی عمل پہ آپ نے ایسا عمل کیوں کیا اور ایسا عمل کیوں نہیں فرمایا. یعنی آپ دیکھ لیں کہ کس قدر محبت اور کس قدر جو ہے وہ شفقت کا پہلو ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں چلا گیا اور کسی جگہ میں نے انکار کیا ذرا دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کے لیے خود تشریف لے کر کے چلے گئے. یعنی یہ ہمارے لیے ایک سبق اور رہنمائی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی آ جاتا ہے, ایک تو اس کی جو یتیم ہے اس کی سیلف رسپیکٹ بھی ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی کفالت تو کریں اور وہ آپ کے ساتھ بھی موجود ہو, آپ اس کی ذمہ داری بھی ادا کرتے ہیں, لیکن ذمہ داری ادا کرتے ہوئے آپ اس کی سیلف رسپیکٹ کا خیال نہ رکھیں. تو یہ بھی جو کفیل ہے, جو کفالت کرنے والا ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اخلاقی تربیت, اس کی روحانی تربیت, اس کی معاشی طور پہ کفالت, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سیلف رسپیکٹ جو ہے اور اس کو محبت کا پہلو اس کو وہ سیلف رسپیکٹ اس کی ہرٹ نہ ہو, ایسا کوئی ایلیمنٹ نہ آئے کسی انداز سے کہ آپ نے کوئی احسان کیا, آپ نے تو فرض ادا کیا تھا, ایسا کوئی معاملہ ہونا نہیں چاہیے. ڈاکٹر صاحب اب بتائیں تھوڑا سا کہ یتیم کا مال کھانے والوں کے لیے کیا سزا ہے, کتنی سخت وعید ہے ان کے لیے جو یتیم کے مال کی حفاظت نہیں کر رہا, کھا رہا ہے. اس پہ واضح قرآن کریم کی آیہ کریمہ ہے جس کی ویسے جنرل امپلیکیشن بھی ہے, اور دس از ون آف اسپیکٹ کہ یتیم کے حوالے سے, کیونکہ یہ ایسا ہے کہ اگر ریزسٹنس بھی نہیں کر رہا اور جو خاتون ہوتی ہے بیوہ بیچاری, وہ بھی ایسی پوزیشن اور صدمے سے گزر رہی ہوتی ہے کہ وہ بھی آگے ان چیزوں کو اس طرح بول نہیں سکتی. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے مومنین اپنے مالوں کو تم باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اس میں جو پارٹنرشپ کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے, اور یہ جو ہے ایک شرکت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے شرکت اختیاری, ایک ہوتی ہے شرکت اجباری. شرکت اختیاری تو یہ ہے کہ آپ خود کوئی بزنس کریں تو آپ کا مال اور وہ چیزیں اکٹھی ہو جائیں, اور شرکت اجباری یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے شرکت تمہاری آ رہی ہے وراثت کے اندر. تو اب یہ ہے کہ ایک یتیم بچے کا حصہ اور یتیم بچے کا مال و منال یا جو چیزیں اب والد کی وصال کے بعد اس کے تایا یا باقی جو چچے ہیں ان کے ساتھ منسلک ہے, یا دادا زندہ ہیں تو ان کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں, یا فیملی کے کسی اور بندے کے ساتھ بھی لین دین ہے, مالی چیزیں موجود ہیں, تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہماری اسٹیٹ کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ لیجسلیشن دینی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی اخلاقی طور پہ اتنی جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ کہیں پہ وائلیشن ہو رہی ہے تو ہم اپنے حقوق کے لیے تو بولتے ہیں, اس یتیم کے لیے بھی بولیں, بے شک اپنی پاکٹ سے کچھ نہ دیں لیکن اس کا جو حق ہے وہ تو لے کر دیں. بسا اوقات آپ بیوہ خواتین کو سنتے ہیں, وہ بیچاری رو رہی ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہم مانگتے نہیں ہیں, ہم اپنی عزت نفس بچوں کی مجروح نہیں کرنا چاہتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اس کا وراثت میں حصہ بنتا ہے وہ صحیح انداز سے اس کو دے دیا جائے. تو اب جب یہ ساری چیزیں آپس میں منسلک ہو گئی ہیں تو ایسی چیزوں میں جو لوگ ان چیزوں کی وائلیشن کرتے ہیں, پراپرٹی کی تقسیم میں خرابی کرتے ہیں, یا تقسیم میں جگہ کی ویلیو ہوتی ہے فرنٹ پہ بیک پہ, اس کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں, ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا جو نظام فطرت ہے اس سے ڈرنا چاہیے. بالکل فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے, کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ انڈیویجولز اگر کوئی 1-2 کریں تو پھر بھی فطرت اگنور کر دیتی ہے, لیکن جب اجتماعی طور پہ پورا معاشرہ وائلیشن کی طرف جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے قوانین فطرت کو حرکت دیتا ہے اور نشان عبرت بناتا ہے. اور قرآن نے اصول دیا ہے, قرآنی ایگزیم ہے یہ, جس سے دیٹ کین نیور بی چیلنج. ایگزیم قرآن کہتا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس, یہ دن ہم لوگوں میں پھیر پھیر کے لاتے ہیں. جو وائلیشن کرنے والے ہیں انہیں یہ بھی خبر رکھنی چاہیے اور ذہن میں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں خود اپنے اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اس لیے یہ دن کل ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے یتیم کے مال کے اعتبار سے, اس کے بنیادی حقوق کے اعتبار سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ محتاط رہنا چاہیے, بلکہ اس کو تو ایک اللہ کی طرف سے برکت کا سوسائٹی کو بھی ذریعہ سمجھنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت کردہ حدیث پاک مسند احمد میں بھی ہے, سنن بہقی میں بھی ہے کہ ایک بندہ حضور کی بارگاہ کے اندر آیا اور اس نے آ کے عرض کی کہ حضور میرا دل سخت ہے, قسوۃ القلب, اس نے شکایت کی کہ میرے دل میں سختی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اردتا ان تلین قلبک, اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے تو کیا کر, فاطم المساکین, مساکین کو کھانا کھلاؤ, وامسخ راس الیتیم, اور یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھو. تم یہ 2 کام کرو گے اللہ تمہارے دلوں کی سختی کو دور فرما دے گا. اب یہ پتا چلا کہ یہ جو لوگ ایک امتحان میں چلے جاتے ہیں
یہ ایک طرف امتحان تو ان کے لیے ہے، لیکن سوسائٹی کے لیے ایک طرف عبرت بھی ہے، اور دوسری طرف ان سے منسلک اللہ تعالیٰ نے خیر کے سلسلے پیدا کیے ہیں۔ اب دل کی سختی ایک انسان کی پوری پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیتی ہے، بہت سارے معاملات سے عہدہ برا ہونے میں آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ اگر یتیم اور مسکین لوگ موجود ہیں، آپ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں، یتیم کی تربیت کے اندر یا جو پہلو آپ کو تھوڑا ویک نظر آتا ہے اس کو آپ برج کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سوز و گداز اور نرمی عطا فرما دے گا۔ ڈاکٹر محسن صاحب یہ بتائیے گا، ہم نے یہاں تو معاشرے کے رویوں کی بات کی نا کہ معاشرے نے کس طرح سے ان معاملات کو دیکھنا ہے یتیموں کی کفالت کے معاملے پر، لیکن جو سب سے پہلا حق حاصل ہے وہ ہے ان کی ماں کا، جس نے تربیت بھی کرنی ہے، جس نے انہیں شعور بھی دینا ہے، جس نے انہیں دنیا کی تلخیوں سے بھی بچانا ہے۔ ماں کا کردار باپ کی غیر موجودگی میں کس قدر مؤثر اور کس قدر مزید بڑھ جاتا ہے کہ ہم یہاں پہ یہ جان سکیں کہ جو خواتین ہیں وہ اپنے بچوں کی پرورش میں انہیں یاد ہو کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینی احکامات کیا کیا ہیں۔ دیکھیے وہ حدیث پاک تو میں آپ کے ساتھ ذکر کر چکا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ یعنی اس عورت کو میں جنت میں داخل فرما دوں۔ تو اب ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کا معاشرے کے اندر اس طرح سے مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں وہاں پہ عورت کا ایک باقاعدہ کردار ہے، اور اس کردار میں جو بچے ہیں وہ ظاہر ہے ان کی زیادہ اٹیچمنٹ ماں کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو ماں ہیں اس نے بچوں کی کردار سازی کرنی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سے شادیاں فرمائی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 50s کے بعد کی شادیاں ہیں، یعنی پوری زندگی پہلی جو آپ کی مبارک زندگی گزری ہے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جو نکاح پہلا فرمایا، اور پھر اس کے بعد جب مائگریشن ہوئی تو 50 سے زیادہ عمر تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں ڈپرائیوڈ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کی کفالت کے لیے عورتوں سے شادی فرمائی ہے، اور ان کو منسلک کیا ہے اپنے ساتھ، اور پھر ان کی تربیت بھی فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں، امہات المؤمنین ہیں، انہوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے اس علم کو آگے پھر ڈیلیور کیا ہے، یعنی اتنی بڑی ذمہ داری جو تھی جو معاشرے میں موجود تھی۔ بہت ساری ایسی احادیث مبارکہ ہیں جن کو دوسرے جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے روایت نہیں کیا، تو ان روایات کو امہات المؤمنین نے روایت کیا ہے، جس طرح سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ نے ان روایات کو آگے بیان کیا۔ تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کا ایک باقاعدہ رول ہے، اور جب یتیم کوئی ہو جاتا ہے تو ان بچوں کی کفالت اور ان بچوں کو آگے لے کے چلنا، ان کی اٹیچمنٹ، ان کی اخلاقی تربیت، ان کی ذمہ داری، اور پھر جب وہ ایک مقام پر پہنچ جائیں تو اب یہ بھی ہے کہ جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ یعنی معاشرے میں اسلام نے حقوق و فرائض دونوں طرف سے رکھے ہیں۔ اگر والد کی یا والدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی تربیت کرے، تو بچوں کے بھی یہ فرائض رکھے ہیں کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کی جو ہے ان کی کفالت ان کو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو تمہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نرم رویہ اختیار کرو۔ تو اب یہ دونوں طرف سے انٹرچینجبلی چینج ہے، یعنی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حقوق و فرائض کا ایک ایسا ضابطہ ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ جس میں ایک کا حق ہے، دوسرے کے فرائض ہیں، ایک کے فرائض ہیں، دوسرے کے حق ہے۔ جب دونوں اپنے طور پہ کما حق ہو ان حقوق و فرائض کو کمپلیٹلی ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے کے اندر خود بخود جو ہے وہ بہتری پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور معاشرہ جو ہے وہ دینی اور اخلاقی طور پہ بہتری کی طرف چلا بالکل ایسے ہی، تو نہ کسی کی حق تلفی ہو نہ فرائض کی کوتاہی ہو، اتنی سی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین، جب بریک سے واپس آئیں گے ایک اور موضوع ہے اور اس پر ہم گفتگو کریں گے، اسٹے ٹیون۔ اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے۔
اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کسی سے جھگڑا نہ کرے اور نہ گالی دے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. روزہ دار کے منہ سے آنے والی باس اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یتیموں کی کفالت کے معاملے پر ہم لوگ چونکہ بات کر رہے تھے، کوشش یہ ہے کہ ضرور ایک اور اہم ٹاپک اس کی طرف بڑھیں، لیکن ایک اہم سوال جو کہ یوں ہی بس ذہن میں آیا، جس کے بارے میں نشاندہی ہونا، اس کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا فرمائیے گا یہ کہ میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے ہاں خاتون کی ذمہ داری اس صورت میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب اس کا شوہر انتقال کر لیتا ہے. معاشرتی رویے بعد میں آتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو اپنی ذمہ داری کا کس حد تک احساس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ بچوں کی تربیت، ان کی طبیعت، ان کی تعلیم کسی طور بھی متاثر نہ ہو. دوسرا یہ بھی کہ لوگوں کا یہ بڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، چاہے وہ بھوک و افلاس سے مر جائے، لیکن تم نے کوئی جاب نہیں کرنی، کوئی نوکری نہیں کرنی، ہماری عزتوں پر آنچ آ جائے گا. اس پر بھی ذرا تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا. دیکھیں جی کہ اس میں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ بچے تو ابھی نونہالوں کی طرح ہوتے ہیں جب سر سے باپ کی شفقت کا سایہ اٹھ جاتا ہے. اس کے بعد بچوں کی جو الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ ماں پہ ہی ہوتی ہے. جس دکھ سے، جس کرب سے وہ گزر رہی ہوتی ہے، وہ میرے خیال میں ہم دیکھ کر بیان تو کر سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ نصیحت کرنی ہے ناز سے تو خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. تو ذوق پرشین میں کہتے ہیں ذوق ای میں نشناسی تا نچشی، جب تک اس میں کا ذوق نہیں چکھے گا تمہیں پتہ نہیں چلے گا کیا چیز ہے. تو کیونکہ وہ جس فیز سے خاتون گزر رہی ہوتی ہے، وہ کیا سفر کر رہی ہے، رات کو سوتے ہوئے اس کے خوابوں کے دریچوں میں کیا چیزیں ہیں، گھر میں چھوٹا سے بھی ایک آواز آ جائے تو اس کے دل و دماغ پہ کیا چیز آ جاتی ہے، کس امتحان کے لیے وہ اپنے آپ کو ساری قوتیں اکٹھی کر کے تیار کرتی ہے. یہ وہ ایک خاتون ہی ہے جو یہاں سے گزر رہی ہے، وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ سمجھ سکتی ہے. اب اس حوالے سے اس کی 2-3 پرسپیکٹیو پہ رسپانسبلٹیز ہیں. پہلی تو رسپانسبلٹی دینی اعتبار سے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ جب خاوند فوت ہو جائے تو وہ خاتون 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی. اب وہ عدت گزارنے کا جو مرحلہ ہے بنیادی طور پہ وہ بھی بچے کے نسب کی رعایت کی گئی ہے کہ اگر پہلے خاوند سے کوئی بچے کا معاملہ ہے تو وہ جب واضح ہو جائے گا تو پھر وہ 4 ماہ 10 دن نہیں، بچے کی پیدائش تک اس کی عدت چلتی رہے گی. اگر یہ 4 ماہ 10 دن کے دوران پتہ چل جاتا ہے کہ مدد ووم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ خاتون جو ہے 4 ماہ 10 دن کے بعد اسے کوئی پیغام نکاح بھی بھیجے، باقی چیزیں بھیجے، وہ ان تمام چیزوں کو کنسیڈر کرے گی کیونکہ اس کی جو دینی ذمہ داری اللہ نے مقرر کی تھی یہ تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں. یہاں پہ کچھ سکرین کے اوپر میں اشارہ کر دیتا ہوں، اصحاب علم و دانش اس کو سمجھ رہے ہوں گے. آج کل کچھ لوگ پلانٹڈ ہیں سکرینز کے اوپر بھی. ایک بندے نے نام نہاد مفکر ہیں ہمارے درمیان، انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ، یہ میں بات کر رہا ہوں 2008-9 کی، مشرف صاحب کے ٹائم پیریڈ کی. انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ اگر الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو پھر 4 ماہ 10 دن گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد اس کو بیاہ جا سکتا ہے. تو یاد رکھیے اللہ نے جو نس دی ہے اور ایک تعداد اس کا مخصوص
عطا ہمیں کر دی ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے. تو خاتون کی جو پہلی ذمہ داری ہوگی خامند کے بعد قرآن کی اس نص کو پورا کرنا, کیونکہ اس میں بہت ساری اس کے اندر جو ہے وہ حکمتیں بھی موجود ہیں. اس دور میں میرے جد محترم سید ذاکر حسین شاہ صاحب سیالوی 250 بک وہ لکھی ہے, نظریاتی کونسل کے وہ 3 ٹینور ممبر بھی رہے ہیں. انہوں نے اس دور میں پھر ایک کتاب لکھی تھی عدت کی شرعی حیثیت. انہوں نے کہا صرف اسی چیز کو نہیں دیکھا جاتا جو آپ الٹرا ساؤنڈ کی بات کر رہے ہیں, 22 جہات ہیں. ان 22 جہات کے اعتبار سے حکمتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں آئی ہیں, لیکن اس کے بعد اس کے اندر اور بھی حکمتیں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عدت کے اندر رکھی ہیں. تو عدت کا یہ ٹائم پیریڈ پورا کرنا یہ خاتون کی پہلی رسپانسبلٹی ہوگی. اب دوسری رسپانسبلٹی اس خاتون کی یہ آ جائے گی کہ ان بچوں کے لیے معاشی کفالت کا کرنا. اب اسے لوگ اپنے جو ہے وہ ڈیفرنٹ کوئی ڈونیشن دے رہا ہے یا واقعی ان کا کوئی حق بنتا ہے وہ دے رہا ہے, ساری چیزوں کو مینیج اب اس خاتون نے کرنا ہے. اب وہاں سے گزرتے ہوئے جیسے میرے بھائی محترم ڈاکٹر محسن صاحب نے کہا کہ بچوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اب خاتون کو یہاں پہ بیلنس کرنا ہوتا ہے کہ پہلے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے, ادھر ماں اور میٹرنل سائیڈ ہے, ادھر باپ ہے اور پیٹرنل سائیڈ ہے, اور بچوں نے ہر ایک کے درمیان اپنی ایک عزت وقار وہ چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. کل اسی فیملی کے اندر ان بچوں کے معاملات بھی دیکھے جائیں گے ازدواجی تعلقات کے حوالے سے. ان بچوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا یہ ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں ایک شہید کی بیوی کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا, اس نے اپنے بچوں کی تربیت اور باپ کے ساتھ ایسے اٹیچمنٹ رکھی. کہتے ہیں کہ جو اس کے باپ کی یعنی کہ جو شہید ہو گئے اور بچے یتیم ہو گئے, ان کی الماری کے اندر ایک کوٹ لٹکا ہوا تھا. وہ جب بھی اس کے پاس اماؤنٹ آتی وہ اس کے اندر رکھ دیتی. جب بھی بچے کہتے ہیں ہمیں یہ لینا ہے تو وہ کہتی بابا کے کوٹ سے نکال کے لے آؤ. اسٹیشنری لینی ہے, کہتے ہیں بابا کے کوٹ سے نکال کے لے آؤ. یعنی مجھے اتنا اچھا اس ماں کی وہ پیرنٹنگ اور اس کا انداز لگا کہ ان بچوں کے گھروں سے رخصت ہونے تک یعنی آگے بیاہ جانے تک جتنا بھی خرچہ وہ خاتون انہیں دیتی رہی, ان کی زندگی میں باپ کا کوٹ موجود رہا. اور یہ باپ کی شفقت کا ایک ایسا استعارہ تھا کہ جو ان کی زندگی کو بھرپور خوشگوار بناتا رہا. تو اس قسم کی حکمتیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب آتا ہے نا ایسا وقت تو اللہ تعالیٰ اس میں حکمت اور تدبیر بھی عطا فرما دیتا ہے. پھر عملاً اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی کوئی مثال آپ کو دوں تو عملاً کوئی مثال لینا چاہتا ہے نا کہ یتیموں کے قافلے کی جو ایک خاتون نگہبان بن کے گئی تھی اور کربلا سے اس قافلے کو لے کر شام کی طرف اور شام سے ہوتے ہوئے مصر کے اندر ان کی درگاہ میں اب بھی دیکھ کے آیا ہوں اور ان سادات کے بچوں کی بھی آگے قبریں دیکھ کے آیا ہوں, وہ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ کیسے یتیموں کے ایک بچے کو نہیں یتیموں کے قافلے کو کیسے سنبھالنا ہے, خاندان نبوت کی روایات کو کیسے قائم رکھنا ہے, ننگی سواریوں پہ بٹھایا جائے پھر بھی پردے کے اہتمام کو کیسے رکھنا ہے. ایسے خاتون کی ذمہ داری کے طور پہ میں کہوں گا ایسے خواتین کو سیدہ خاتون جنت کی تربیت یافتہ سیدہ زینب بنت علی کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس عزم کے ساتھ, کس خوش دلی کے ساتھ اور کس شجاعت کے ساتھ انہوں نے یتیموں کے سر کے اوپر دست شفقت رکھا. تو میرے خیال میں آپ کی زندگی ایک بہت بڑا راہبر اور رہنما ہے. بے شک ایسے اس سے بڑی, اس سے خوبصورت, اس سے پیاری تو مثال نہیں مل سکتی. ایک اور موضوع کی طرف اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں. ایام بیت کی بات کرتے ہیں. 13, 14 اور 15 تاریخ یعنی چاند کی تاریخوں کی ہم بات کر رہے ہیں. چاندنی یہ راتیں ہوتی ہیں اور اس حوالے سے روزہ رکھنے سے متعلق کیا کہا گیا ہے. ویسے تو رمضان میں ذرا روزے رکھتے ہیں بٹ 13, 14, 15 ایام بیت اس کے روزے سے متعلق ڈاکٹر صاحب پہلے میں چاہوں گا آپ تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا. اس پہ بڑا واضح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات موجود ہیں اور یاد رہے کہ یہ نفلی روزوں میں آتے ہیں. جیسے سوموار کا روزہ اس پہ بھی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے, آپ نے کہا اس دن مجھ پہ قرآن نازل کیا گیا وفی ولدت تو مجھے میں پیدا کیا گیا. انہی روزوں کی سیریز کے اندر ایک ایام بیت کے بھی روزے ہیں. مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے, حضرت قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ کانا یامرنا ان نصوم البیدہ, کہ آقا کریم ہمیں حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایام بیت کے روزے رکھیں. ایام بیت اسے کیوں کہتے ہیں؟ بیت سفیدی کو کہتے ہیں کیونکہ چاند کی 14 مین ہوتی ہے تو اس سے پہلے والا دن 13, بعد والا 15. ان دنوں میں چاند تاریکیوں کو دعوت نظارہ دیتا ہے کہ میرے اندر روشنیاں کیا ہے. تو یہ روشن راتیں ہوتی ہیں اور آگے روشن دن جو ہے ان کو کہا گیا ہے. آقا کریم نے ایام بیت کہا. ثلاثہ عشرۃ و اربع عشرۃ و خمس عشرۃ, روایت میں آتا ہے کہ 13, 14 اور 15 چاند کو قالا وقالا ہن کہایت الدیر, کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایام بیت کے روزے رکھ لے
وہ یہ سمجھے کہ اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے ہیں. آپ نے اس کی اس قدر فضیلت ارشاد فرمائی. اسی طرح حضور کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی بھی آئے اور اس صحابی نے کہا کہ حضور وہ پتہ چلا کہ وہ پکے روزے رکھتے ہیں اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ قرآن کی تلاوت اتنی کرتے ہیں پوری رات میں قرآن ختم کر دیتے ہیں. ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو نارمل کرنے کی جانب دعوت دی. آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے تم یہ کرتے ہو. انہوں نے کہا جی بالکل میں کرتا ہوں لیکن میں خیر کی ہی نیت کرتا ہوں. آپ نے کہا خیر کی نیت ٹھیک ہے لیکن لزوجے کا علیہ کا حق کن، تیری اہلیہ کا تیرے اوپر حق ہے. اور اس کے بعد فرمایا ولی جسد کا علیہ کا حق کن، تیرے جسم کا تجھ پہ حق ہے. ولی زورے کا علیہ کا حق کن، تیرے مہمان کا بھی تجھ پہ حق ہے کہ جو آئے اور اس کی ضیافت یہ ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے تم کھانا کھاؤ، اس کا بھی حق ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایام بیت کے روزوں کا کہا. لیکن اس صحابی نے کہا نہیں میرے اندر اور زیادہ طاقت ہے. آقا کریم نے فرمایا پھر صوم داؤدی رکھ لو. انہوں نے کہا چلے ایک صوم داؤدی یا ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار. انہوں نے کہا نہیں میرے اندر اور بھی زیادہ طاقت ہے. تو پھر کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رمضان اس کے بارے میں قرآن کے بارے میں بھی کہا. آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم جو ہے نا وہ تم آگے مختلف ڈیوریشن دیتے دیتے 7 دنوں پہ آگے اور فرمایا اس سے کم پہ نہیں 7 دنوں میں تم اس کا ختم کیا کرو. اور وہاں بھی یہی 3 باتیں کہیں لجسد کا علیہ کا حق کن، لزوجے کا علیہ کا حق کن، ولضیف کا علیہ کا حق کن. اور اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں میں نے حضور سے اجازت تو لے لی، جو حضور سے اجازت لینی ہے نا پھر وہ پوری بھی کرنی ہے. کہتے ہیں مجھے حضور فرماتے رہے رخصت لے لو لیکن میں نے رخصت نہیں لی اور میری عمر لمبی ہو گئی تو میرے لیے ان چیزوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. اس لیے اللہ رسول کا جو حکم ہوتا ہے نا 4 ماہ 10 دن ہو یا حدود کی بات ہو ید کی کوئی بھی بات ہے اس میں اللہ اور رسول سے بڑھ کے کوئی اور دانا نہیں. ایک اور حدیث پاک ملا لیتے ہیں ایام بیت پہ. متفق علیہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ اوصانی خلیلی بسلاسن. دیکھیں اتنے پیارے لفظوں میں کہ مجھے میرے دوست، خلیل کہتے ہیں جو جگری دوست ہوتا ہے، جو ڈیپ فرینڈ ہوتا ہے، مجھے میرے خلیل یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی. سیام ثلاثت ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے، یعنی یہ ایام بیت کے روزے محدثین نے لکھا ہے. ورکعت الضحیٰ، اور چاشت کے نوافل کی 2 رکعتیں جو ہیں ان کی آپ نے مجھے وصیت فرمائی. وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، اور مجھے نماز عشاء کے ساتھ سونے سے پہلے وطر نماز پڑھنے کی آپ نے تلقین فرمائی. تو یہ 3 چیزیں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا کریم نے مجھے ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک ایام بیت کے روزے بھی ہیں. صحیح. ڈاکٹر محسن صاحب تھوڑی سی رہنمائی آپ سے بھی اس پہ لینا چاہیں گے. یوں تو ایام بیت کے روزے جو ہیں وہ ہر مہینے میں رکھے جا سکتے ہیں 13، 14 اور 15 کی تاریخوں میں، لیکن جب یہ ماہ رمضان کے مہینے میں آتے ہیں تو کیا اس کا ثواب پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ دیکھیے مقصد کیا ہے روزے کا؟ جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ ابسٹیننگ ہے کسی بھی چیز سے، آپ نے رکنا ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. اب کیوں روک کے رکھنا ہے یہ اس کو دیکھنا ضروری ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے روکنا ہے اپنے نفس کو، اپنی شہوات کو اور اپنی خواہشات کو. بیسیکلی روزے کا مقصد یہی ہے. اور ایام بیت جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت کمپریہنسولی اس کا ذکر کیا، ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ روشنی پیدا ہو. اور اشراق ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، شرق جیسے مشرق سے سورج نکلتا ہے تو روشنی انسان کے دل کے اندر پھوٹتی ہے. انسان جب روزے رکھتا ہے تو اس کے اندر سے جو گندگی ہے یا انسان کی جو گناہ ہے وہ جھڑ جاتے ہیں اور انسان صاف ہو جاتا ہے، پاک صاف ستھرا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے. جیسے ہم ڈھال استعمال کرتے ہیں کسی ہاں وہ اسی طرح سے یہ جو ڈھال ہے یہ آپ کو بچاتی ہے، روزہ بھی آپ کو بچاتا ہے. تو جیسے آپ نے کہا یعنی اس کا تو ذکر موجود ہے کہ ایام بیس کے جو روزے ہیں اس میں آتے ہیں تو زیادہ فضیلت جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں کی ہے. باقی جب آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ دوسرے مہینوں کے اندر آتے ہیں تو چونکہ وہاں رمضان المبارک نہیں ہوتا تو آپ جب اس کو روک کے تو رمضان کے روزوں کے علاوہ رکھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہو جائے گا. کہ جب بندے کا معمول ہو، جیسے ایک بندہ ہے مسجد میں جاتا ہے تحیت المسجد کے نوافل پڑھتا ہے، اگر وہ زور کے وقت گیا ہے سنتے پڑھنی ہے تو وہ تحیت المسجد نہیں بھی پڑھے گا تو وہ سنتے پڑھنے کی وجہ سے اسے ان کا اجر مل جاتا ہے. ایک بندہ مکمل مسلسل ایام بیت کے روزے رکھتا ہے اور ماہ رمضان آ جاتا ہے، نیت وہی کر لے تو پھر وہ نیت جب اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ رمضان نہ ہوتا تب بھی اس نے رکھنے تھے تو چاہے وہ رمضان کے بھی روزے رکھے، اللہ کی ذات سے یہ توقع ہے. اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی،
मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। तो उसके दिल में ये ख्वाहिश होती है तो उस मालिक के अदल करे ते थर कमन ऊंचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जावन मैं जे मुंह काले। तो ये अल्लाह ताला से उम्मीद की जा सकती है, तो वो ज़रूर उस अजर को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब दोनों मेहमानों का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने से पहले मेरी गुजारिश है अब्दुल्ला अल्ताफ़ साहब से, आज नात ख़ां हमारे साथ एक और मौजूद हैं, कि उनकी तरफ हम चलते हैं और हुजूर की शान में नात हदिया करेंगे। वो नाजश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या आजश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नज़र है, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नज़र है, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या। मुँह ढाँप के रखना के गुनाहगार बहुत हूँ, मुँह ढाँप के रखना के गुनाहगार बहुत हूँ, मैयत को मेरी देखने आए तो अजब क्या। उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है, उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है, इस पर भी वो दामन में छुपाए
تو عجب کیا